من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاری قرآن جناب فرقان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے اس نورانی محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی یہ محفل یوسف کربلا کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، جس میں خطابت کے بعد شعراء کرام بارگاہ جناب
علی اکبر اسلام میں خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے بہترین اشعار کے ذریعے۔ میں فی الحال گزارش کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت، خطیب صداقت، عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر محفل کو خطاب فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قریب رہیے گا تو زیادہ بہتر۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد صلی اللہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صلوات بھیجنا۔ بہت مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سماء ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اس میں چند باتیں غور طلب ہیں کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے رسول اللہ کی رسالت کا اعلان فرمایا اور اس شان سے اعلان فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں بلکہ ہیں۔ یہ ہیں بتا رہا ہے کہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، یعنی سب تھے کی منزل میں پہنچ گئے، لیکن رسول وہ ہیں کہ جو آج بھی رسول ہیں۔ اب رسول اللہ کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ خداوند عالم اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے کیسے ہیں۔ تو کیونکہ لوگوں کو ساتھ رہنے والوں کی تعریف کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو اللہ نے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کی ہے، اور تعریف کی ہے تو ایسی تعریف کی ہے کہ جس سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ ساتھ رہنے والے ہیں کون۔ وہ کہ جنہیں تم سمجھتے ہو وہ ساتھ رہنے والے ہیں، یا وہ کہ جن کے ہم صفات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ کفار پر سخت بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ساتھ رہنے والوں کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ کفار کے اوپر سخت رہتے ہیں۔ سخت رہنے کا مطلب کیا ہے کہ کفار سے لڑتے ہیں
اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل کے رہتے ہیں۔ اللہ کو یہی ادا پسند ہے کہ غیر سے لڑ کے رہو اور آپس میں مل کے رہو۔ دیکھیے غور طلب یہ ہے کہ اللہ اس صفت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ غیر سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو، لیکن اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ غیروں سے ملنے کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تھوڑا قریب آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، تھوڑا آگے آؤ تھوڑا۔ بعد میں لوگ آئیں گے تو وہ اور پیچھے بیٹھیں گے، تو یہاں سے وہاں تک خالی رہے گا، اس سے کیا فرق۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آئیے آ جائیے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ تو اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ آپس میں مل کر اور غیروں پر سخت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیروں سے لڑتے ہیں اور آپس میں مل کے رہتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف تو کی ہے۔ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو کیونکہ ساتھ رہنے والوں پر زیادہ جان دیتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے ساتھ رہتے ہیں اس پر جان دے، لیکن یہ کہ ساتھ رہنے والوں کی زیادہ تعریف ہوتی ہے۔ اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اصحاب سے محبت ہے اور اصحاب کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اصحاب ہی اصحاب کی بات ہوتی ہے، اور اس آیہ کریمہ کو اصحاب کی تعریف میں دلیل کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ بہت آسان لفظوں میں عرض کر دوں کہ جو ہمارے لکھنؤ کا ماحول تھا اس اعتبار سے بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مدح صحابہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں اصحاب کی مدح کی ہے۔ یعنی لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو مدح صحابہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ مدح صحابہ پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ مدح صحابہ والی آیت نہیں ہے بلکہ یہ قدح صحابہ والی آیت ہے، اور اس کی سامنے کی دلیل یہ ہے۔ دیکھیے ذرا سا عقل کا استعمال بھی کبھی کبھی اگر کر لیں مسلمان تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط کام نہ ہوگا اور اس میں عقل میں کمی بھی کوئی نہیں ہو جائے گی، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ رہنے والوں کی یہ صفت ہے۔ دیکھیے ساتھ رہنے والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کفار پر سخت رہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں، تو اللہ نے تو وہیں سے بتا دیا نا کہ ساتھ رہنے والوں کی تعریف کر رہا ہوں، ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہمارے دو طرح کے ہیں، کچھ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ ساتھ رہتے ہیں۔ جو ساتھ رہتے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلاش کیجئے کہ کون ساتھ رہتا ہے۔ دیکھیے کون ساتھ رہتا ہے اور کون ساتھ نہیں رہتا ہے، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ساتھ جو رہے گا اس کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کفار پر سخت کون ہے، تو ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ سوائے مولا کائنات کے کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جو کفار پر سخت ہو، اس لیے کہ جو سخت ہوگا کفار اسی سے ڈریں گے۔ بھائی کفار اسی سے ڈریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے کفار ڈرتے ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل خیبر کی لڑائی ہے، اسی لیے لوگ خیبر کی لڑائی سے بھاگتے ہیں، بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، بس یوں سمجھ لیں کہ جب ہو رہی تھی تو میدان سے بھاگتے تھے، اب بیان کرنے سے بھاگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب ہو رہی تھی تب کیا ہو رہا تھا کہ خیبر کے میدان میں 39 دن تک اصحاب جاتے رہے، اور 40ویں دن حضرت علی گئے۔ جب حضرت علی گئے تو مرحب نے پہلا حکم یہ دیا کہ آج قلعہ قیموس کے دروازے کو بند کر لیا جائے۔ دروازہ بند کرنا خوف کی علامت ہے، اور دروازے کا کھلا رہنا اطمینان کی علامت ہے۔ جب تک اصحاب آتے رہے دروازہ کھلا رہا، اور جب علی آئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آتے رہے ان سے مرحب نہیں ڈرتا تھا،
اور علی کے آتے ہی دروازہ بند کر کے اعلان کروا دیا کہ یہی تو وہ ہے کہ جو کفار پر سخت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. آئیے ارے اندر جتنی بھی جگہ ہے میرے خیال سے بہتر ہے آپ کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں. کہ بالکل تمہید کے طور پر آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں اور یہ کہ شعراء اکرام کا بھی انتظار تو ہو ہی رہا ہے، لہٰذا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ انتظار سے فائدہ ہی اٹھا لیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لیکن یہ میرا نام بالکل الگ سے تقریر میں لکھا ہوا تھا، یہ نہ کہیے گا کہ آپ لوگوں کا وقت بھی میں نے لے لیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. بس یہ کہ دو چار باتیں آپ غور فرمائیں کہ رحم کرتے ہیں. اب رحم دیکھیے دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک رحم خاص ہوتا ہے اور ایک رحم عام ہوتا ہے. عام رحم کون سا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ رحم کرنے والا ہے تو سورج نکل رہا ہے، جب سورج نکل رہا ہے تو یہ سورج کا نکلنا بھی اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ رحم ہے خداوند عالم کا کہ وہ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے. لیکن یہ رحم جو ہے یہ عام رحم ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی ایسا نہیں ہے کہ خالی شیعوں کے گھروں میں آئے، بلکہ کافروں کے ہاں بھی جاتی ہے اور مشرکوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے، برابر سے جاتی ہے. برابر کھیت ہیں تو مسلمان کا کھیت ہے تو اس میں بھی روشنی پہنچے گی، سورج کی روشنی اور دھوپ اس میں بھی پڑے گی، اور کافر کا کھیت ہے تو وہاں بھی دھوپ پڑے گی. یہ عام ہے. لیکن خاص رحم بھی ہوتا ہے. جب رحم عام ہوتا ہے تو رحم کرنے والے کو رحمان کہا جاتا ہے، اور جب خاص رحم ہوتا ہے تب رحم کرنے والے کو رحیم کہا جاتا ہے. دیکھیے رحیم کہا جاتا ہے. اللہ کو رحمان بھی کہتے ہیں اور رحیم بھی کہتے ہیں. رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان ہونے کی دلیلیں تو بہت سی ہیں آپ کے سامنے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ فرق نہیں برتتا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو فرق نہ کرنا یہ رحمان ہونے کی دلیل ہے. لہذا اس کا جو فیض ہے وہ عام ہے، وہ ہر جگہ رہے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ہر ایک سے ملنے لگی ہے. اس لیے کہ وہ بہرحال خالق ہے، اس کا یہ رحم عام ہے. لیکن روز محشر اللہ رحمان نہیں ہوگا، رحیم ہوگا. اس لیے کہ اگر رحیم نہیں ہوگا تو پھر نجات کیسے دے گا اور سزا کیسے دے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر وہ رحیم ہوگا. دیکھیے اس کی صفت رحیم والی ظاہر ہوگی، تبھی تو کوئی جنت پہ جائے گا اور کوئی جہنم پہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روز محشر وہ رحیم ہوگا. اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا فیض عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ نے اپنے صفات کا مظہر مولائے کائنات کو بنایا ہے، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے تو اللہ کی ہر صفت جو ظاہر ہوگی وہ مولا علی سے ہی ظاہر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان ہونے کی صفت بھی علی سے ظاہر ہوگی، لیکن رحمان وہ کہلائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے اللہ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. تو رحمان ہونے کی بھی صفت اسی علی سے ظاہر ہوگی، اور رحیم ہونے کی بھی صفت ظاہر ہوگی تو علی ہی سے ظاہر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی وہ ذات ہے کہ جس ذات میں رحمان ہونا بھی نظر آئے گا، جس ذات میں رحیم ہونا بھی نظر آئے گا. اگر رحیم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں تو بس یوں سمجھیے کہ جب رسول اللہ پر وقت پڑا تو ناد علی پڑھ کے علی کو بلا لیا. یعنی نبی کی مدد کرنا رحیم ہونے کی دلیل ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کرنا رحمان ہونے کی دلیل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. محترم میرے خیال سے شعراء بھی آ گئے ہیں. بس دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے یہ یوسف کربلا کے نام سے ہو رہی ہے.
لیکن ایک بالکل سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بات اللہ کی ہو رہی تھی کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. خداوند عالم کو مسلمانوں نے کیا سمجھا ہے؟ کبھی آپ یہ غور کیجئے کہ اللہ کو آپ نے سمجھا کیا ہے. تو نے کہا کہ صاحب اللہ کو کیا سمجھا ہے؟ جو اس کے صفات ہیں اسی کے ذریعے ہم خداوند عالم کو پہچانتے ہیں. میں اللہ کے جو صفات ہیں وہی ہمارے سامنے ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. اللہ کا آپ مانتے ہیں؟ کہاں مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ تو نے کہا صاحب لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ. اللہ جو ہے یہ بالکل الگ سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ تشریح ہے اللہ اکبر کی. پوری توجہ سنیے گا. اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کو سمجھیے تب لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے جو بالکل سامنے کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر ہے. اکبر کا ترجمہ مسلمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. تو بڑے تو بہت سے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے نبی، تو ان کا یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. تو ایک بھائی بڑا ہے ایک بھائی چھوٹا ہے. باپ بڑا ہے بیٹا چھوٹا ہے. نہیں غور فرما رہے ہیں. باپ بڑا ہے بیٹا چھوٹا ہے. تو بڑا تو وہی کہلاتا ہے جس کا کوئی چھوٹا بھی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. تو اگر اللہ بڑا ہے تو پھر یہ کہ وہ کس سے بڑا ہے؟ بھئی کس سے بڑا ہے؟ اگر بڑا ہے تو پھر وہ کس سے بڑا ہے؟ تو کوئی چھوٹا بھی ہوگا. اللہ بڑا ہے. آپ غور فرما رہے ہیں اللہ بڑا ہے. یہ مسلمانوں کے یہاں کا ترجمہ. لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق یہ کیا ترجمہ بیان فرمایا. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ صاحب کبر ہے. دیکھیے صاحب کبر ہے. یہ اکبر جو ہے یہ اللہ کی صفت کا نام. نہیں غور فرما رہے ہیں. اللہ کی صفت کا نام اللہ اکبر ہے. اکبر کا مطلب ہے کہ وہ صاحب کبر ہے. اور اسی کی تشریح ہے لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ عام ہے. لیکن امام نے جو اسے ڈیفائن کیا ہے، جو بیان فرمایا ہے، جو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے، وہ جب انداز سے بیان فرمائی. امام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی، پوری توجہ سنیے گا، عجیب جملہ ہے امام کا. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے اللہ کہا جا سکے سوائے اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے. اس میں تو بہرحال اللہ کیا یوں کہا جائے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا انکار ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ برائے نام بھی، انکار کی غرض سے بھی کسی کو جھوٹا خدا تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا تو ہے مگر جھوٹا ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. توجہ سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ موٹ بھی، دیکھیں بالکل پیور یہیں کا جملہ میں آپ کے سامنے آیتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہیں کہا جا سکتا. انکار کرنے کی بھی غرض سے نہیں کہا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا جائے سوائے اس کے. نہیں توجہ فرما رہے. تو لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں
کہ اسے اللہ کے علاوہ اللہ جھوٹ موٹ بھی سمجھا جائے، اور اگر آپ نے اس انداز سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے تب تو امام کی نظر میں مسلمان ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، ورنہ سب کی نظر میں مسلمان ہو، امام کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. اب ایسے ہی ایک جملہ عرض سے آیا، لا فتح الا علی. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. آپ نے غور فرمایا؟ آپ یہاں کے اوپر کیا ہے کہ لا فتح، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ اپنے آپ نہ دیکھیے گا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوائے علی کے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے جھوٹ موٹ بھی مرد تسلیم کر لیا جائے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. یہی تو مقصد نکل رہا ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. دیکھیں بالکل الگ سے میں ایک بات آپ کے سامنے بس عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی کے لیے بھی لفظ اللہ زیب نہیں دیتا. کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہیں مانا جا سکتا، یا یوں کہا جائے کہ کسی کو جھوٹا خدا بھی نہیں مانا جا سکتا. تب تو آپ نے اللہ کو مانا. اور اگر کسی کو جھوٹا بھی اللہ مان لیا تو پھر حقیقی اللہ کو آپ نے نہیں مانا. بس یہی معاملہ حضرت علی کا بھی ہے، کیونکہ اس کے صفات کے یہ مظہر ہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر علی کو جانشین و ولی مانا ہے تو کسی کو جھوٹ موٹ بھی خلیفہ نہیں مانا جا سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. یہاں فرما رہے ہیں ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے کہ لوگ ان کی خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے ہاں کے کچھ ناسمجھ حضرات ان کی خلافت کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حق و باطل تو وہیں ثابت کیا جائے گا جہاں ہو. جب ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. دیکھیے برکت کی بات ہے قبلہ. یہاں کے اوپر ماشاءاللہ بہترین خطیب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کیا عرض کروں کہ لا الہ الا اللہ. اللہ وہ ہے کہ جو بس اللہ ہے اور وہی اللہ ہے، اور بس وہی اللہ ہے. اب پوچھا کہ وہ ہے کون جو اللہ ہے، تب آواز آئی اللہ اکبر. بہت دھیرے سے میں نے کہہ دیا، آپ نے بھی دھیرے سے سن لیا. اللہ بس وہ ہے، بس وہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ تو اللہ اکبر ہے. صفت جو بیان کی ہے وہ اکبر بیان کی، کہ اللہ وہ ہے جو اکبر ہے. اب آپ نے غور فرمایا جناب یوسف سے کیا تقابل کریں؟ نہیں توجہ فرما رہے. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ کی صفت جس ذات تک آتے آتے نام میں بدل جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیے بہت آہستہ سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ صفت میں اور نام میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بھی خیال رکھیے، صفت میں اور نام میں بڑا فرق ہوتا ہے. صفت حال کے حالات کے ساتھ بدلتی ہے. عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو صفت حال کے حالات کے ساتھ بدلتی ہے. اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ تو حال کو خلق کرنے والا ہے. لیکن عام طور سے اگر آپ صفت دیکھیں تو صفت کو بدلنا پڑتا ہے. بچپنا ایک صفت ہے، زمانہ بدلتا ہے تو یہی بچپنے کی صفت جوانی میں بدل جاتی ہے.
اور یہی جوانی کی صفت بڑھاپے میں بدل جاتی ہے، اور پھر آدمی مر جاتا ہے تو صفت بھی ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ذات کے ساتھ ساتھ صفت تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے صفت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے صفات عین ذات ہے، اور جب اس کی صفات اس کے عین ذات ہے تو اس نے اپنی صفت کو شہزادے کے نام میں تبدیل کر دیا، کیونکہ نام کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ نام جو بچپنے میں رکھ دیا جاتا ہے وہی جوانی میں رہتا ہے، وہی بڑھاپے میں رہتا ہے، انسان چلا جاتا ہے نام باقی رہ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ لفظ اکبر اللہ کے لیے اگر صفت بن جائے تب بھی ہمیشہ قائم رہے گی، اور شہزادے کے لیے نام بن جائے جب بھی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور خدا کی قسم شہزادے کے لیے یہی تو بیان ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ان کا اذان کا تعلق شہزادے علی اکبر سے ہے۔ اور نے کہا کہ صاحب اذان میں علی اکبر کا نام۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اذان میں تو سبھی بیان کرتے ہیں، کبھی آپ نے نماز کے لیے بھی سوچا ہے؟ لیکن نماز کے لیے بھی تو سوچئے، اذان تو مستحب ہے، نماز تو واجب ہے۔ نہیں توجہ فرمایا، نماز تو واجب ہے نا۔ ان کا ہاں صاحب واجب ہے۔ اب آپ چاہے مستحب نماز لیجئے اور چاہے واجب نماز لیجئے، بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو تکبیرۃ اللہ اکبر، اور جب ہمارے ہاں تمام ہوتی ہے تب اللہ اکبر۔ نہیں غور فرمایا، نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر پر تمام ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اللہ اکبر کو دو حصوں میں بانٹ دیں تو بس یوں سمجھ لیں کہ نماز اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شروع ہوتی ہے اکبر پر تمام ہوتی ہے۔ نماز جو ہمارے یہاں ہے وہ بھی شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ہے۔ آپ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ اب جو لوگ سر گھما گھما کے نماز تمام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اکبر والی نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یزید والی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور اللہ اکبر پر تمام ہوتی ہے۔ اور شہزادے کی کیا صفات ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے آقا ابو الفضل عباس کے لیے یہ آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کی تمنا ہے، حضرت علی نے تمنا کی تھی تب آقا کا ظہور ہوا۔ ویسے ہی شہزادے علی اکبر کا بھی ماننا، رسول اللہ کے بعد امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی زیارت کے لیے تمنا رکھتے تھے۔ تمنا تھی کس کی؟ رسول اللہ کی زیارت کی۔ اور پھر خواب میں دیکھا، اور جب خواب دیکھا تو رسول اللہ تشریف لائے اور آگے فرما رہے ہیں کہ میرے حسین تم میری زیارت کی تمنا رکھتے ہو، تم میری زیارت کے مشتاق رہتے ہو، لہذا اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو میری شبیہ ہوگا، جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میری شبیہ ہوگا۔ جملہ کہوں آپ کے سامنے، حسین کو رسول کی زیارت کی تمنا تھی تو علی اکبر ملے۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ میرے کہنے کی کچھ حیثیت نہیں۔ اس شہزادے کی کون مدح کرے گا کہ تمنا ہو رہی ہے رسول کی زیارت کی، اور کسے؟ حسین کو، ہمیں آپ کو نہیں، حسین کو تیار، اور حسین کو مل رہے ہیں شہزادہ علی اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے لیے جیسے رسول اللہ کی زیارت ہے ویسے ہی شہزادہ علی اکبر کی زیارت۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ہمارے یہ شہزادے کی جان۔
صحیح شہادت. اب ایک بات اور آپ کے سامنے فطرتاً یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اپنے لال کے چہرے کو دیکھتا تھا. کہ جب حسین کو اس چہرے میں رسالت نظر آئے کیا بات تو باقی سب کا کیا کہا جائے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امام حسین امام ہیں، اور امام کوئی بات علامت کے طور پر نہیں کرتا ہے بلکہ حقیقت کے طور پر کرتا ہے. اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں، حسین کی تمنا کو علی اکبر کہتے ہیں. حسین کی تمنا کو علی اکبر کہتے ہیں. یہ دونوں تمنائیں ہیں. اب ذرا سوچئے کہ شہزادہ کائنات کو تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہاں شہزادے نے ظہور کیا ہے. آپ فوراً پہنچے. جناب لیلا نے شہزادے علی اکبر کو امام حسین کی آغوش میں دیا. حسین نے دیکھا، لب و رخسار کو چوما، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کا نام علی رکھا ہے. غور کیا آپ نے؟ ہمارے یہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں، بچوں کے نام ہمارے یہاں بھی رکھے جاتے ہیں. زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی صورت کس سے ملتی ہے، اور جس سے صورت ملتی ہے لوگ اسی کے نام پر نام رکھ دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی صورت دادا سے مل رہی ہے، یا کوئی صفت مل رہی ہے، یا یہ کہ حرکتیں مل رہی ہیں، جو بھی کہہ لیجیے. تو ایسے بھی خاندان ہیں کہ جس میں دادا کا نام پوتے کو، پوتے کا نام پر پوتے کو، اس کے بعد سے چچا کا نام کو، سب جگہ ملتا ہے. یہ سب وہاں ہونے لگتا ہے کہ جہاں ناموں کی کمی ہوتی ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں نام بھی وہیں سے آتے ہیں جہاں سے یہ آتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. جو چاہتا وہ نام دیتا، لیکن شکل و صورت تھی نبی کی. بس آخری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نام دیا مولا علی کا، اور بیٹا دیا حسین ابن علی کو. یہ کبھی آپ غور کیجیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. ہوتا تو یہی ہے نا کہ جس سے صورت ملتی ہے اسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے. تو جب صورت اور شکل شہزادے کی رسول اللہ سے مل رہی تھی تو نام محمد ہونا چاہیے تھا، نام مصطفیٰ ہونا چاہیے تھا، نام احمد ہونا چاہیے تھا، نام یاسین ہونا چاہیے تھا، نام طہا ہونا چاہیے تھا. آپ غور کر رہے ہیں بھئی کوئی بھی نام ہو سکتا تھا، لیکن نام رکھا علی پر. نہیں غور فرما رہا. صورت ہے نبی کی، نام ہے علی کا. ماشاءاللہ شعراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں یوں ہی تک بندی کر کے بات آپ کے سامنے عرض کر دوں تو آپ ہنسیے گا نہیں بلکہ داد دیجیے گا کہ دیکھو تو نبی اور پکارو تو علی. دیکھو تو نبی اور پکارو تو علی. ایک ہی ذات ہے جس میں رسالت بھی نظر آ رہی ہے اور امامت بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیے رسالت بھی نظر آ رہی ہے اور امامت بھی نظر آ رہی ہے. جب صورت رسول اللہ کی ہے اور نام علی کا رکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین ہمیں کوئی درس دینا چاہتے ہیں. درس کیا ہے؟ دیکھو تو نبی، پکارو تو علی. صورت ہے نبی کی، نام ہے علی کا. زمانہ دیکھ کے شہزادہ علی اکبر کو سمجھ لے. حسین کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بغیر علی ولی اللہ کے محمد رسول اللہ کی گزر نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. یہ ہے شہزادہ.
शहजादे अली अकबर इसीलिए हमारे हिस्से में आए हैं क्योंकि अली अकबर मुकम्मल कलमे का नाम है, आधे कलमे का नाम नहीं है। एक और सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले। बस आइए दुआ करें कि खुदावंद आलम हाज़रीन महफिल और बानियान महफिल के दिली मकासद को पूरा करे, गुनाहों को माफ़ फरमाए, जो बीमार हैं उनको शफाए कामिला अता हो, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा हो जाएं, और हमारे आक़िब मियाँ उनके भाइयों को खुदावंद आलम ज़िंदा और सलामत रखे और उनको हर खुशी दुनिया की अता फरमाए। और हम जब तक जिएँ तो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में और आले मोहम्मद के दुश्मनों से नफ़रत को हमारे दिल में बाकी रहे, और जब इस दुनिया से जाएँ तो ये दोनों नेमतें हम अपने साथ लेके जाएं और हमारे इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द हो जाए और हम सब को उनके अनुसार में शुमार किया जाए। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात। आज़ाद एक ऐलान ये भी आप समाअत फरमा लें कि 15 शाबान को मेरे गरीब खाने पर जो नज़र होती थी वो यहाँ पाटे नाले पर होती थी, लेकिन चंद वजूह की बिना पर आजकल हम लोग सरफराजगंज में रह रहे हैं, लिहाजा आप हज़रात की मोहब्बत को भी देखना है कि आप वहाँ तक तशरीफ़ ले आइएगा। एक बावाज़ बुलंद सलवात। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। आगे तन्ने भाई आगे इधर सिमट आइए, आइए फैज़ान साहब आइए फैज़ान साहब इधर आइए। खतीब सदाकत आली जनाब मौलाना सैयद अली मुत्तकी ज़ैदी साहब क़िबला से आप बेहतरीन तक़रीर समाअत फरमा रहे थे। आज़ाद महफिल शुरू होने में कुछ ताख़ीर हो गई और इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि वक्त कवर हो जाए थोड़ा बहुत, इसलिए निज़ामत मुख्तसर कर दूँगा क्योंकि और भी महफिलें शहर में शोरा को जाना भी होगा। बहरहाल शाह के महलक़ा की महफिल है, शाह के महलक़ा की महफिल है, मिनवान मुस्तफ़ा की महफिल है। शाह के महलक़ा की महफिल है, मिनवान मुस्तफ़ा की महफिल है, बंद हैं सारे मिस्र के बाज़ार, यूसुफ़ करबला की महफिल है। शाह के महलक़ा की महफिल है, शाह के महलक़ा की महफिल, मिनवान मुस्तफ़ा की महफिल, शाह के महलक़ा की महफिल है, मिनवान मुस्तफ़ा की महफिल है, बंद हैं सारे मिस्र के बाज़ार, यूसुफ़ करबला की महफिल। शाह के महलक़ा की महफिल, शाह के महलक़ा की महफिल है, मिनवान मुस्तफ़ा की महफिल है, बंद हैं सारे मिस्र के बाज़ार, यूसुफ़ करबला की महफिल। बंद हैं सारे मिस्र के बाज़ार, यूसुफ़ करबला की महफिल है, यूसुफ़ करबला की महफिल है। ये महफिल हम सूरत महबूब खुदा है, ये महफिल हम सूरत महबूब खुदा है, छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। ये महफिल हम सूरत महबूब खुदा है, छाई हुई अल्लाह की रहमत की घटा है। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, तक़सीम यहाँ जन्नतें होंगी अभी सबको, आना है तो आ जाइए दरवाज़ा खुला है। आज़ाद ये दो क़त्ते इसलिए सुना दिए थे कि आपकी समाअतें आने वाले शायर को दाद सुखन देने के लिए आमादा हो जाएं। मैं खतीब सदाकत से आपने महफिल समाअत फरमाई,
اور اب میں گزارش کر رہا ہوں اسی خانوادے کی ایک فرد مداح اہل بیت عالی جناب مجتبیٰ زیدی صاحب المعروف لوی بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ آئیے لوی بھائی چند اشعار ممدوح کی بارگاہ میں، ظاہر سی بات ہے میں نے تو اس پہ کچھ کہا نہیں ہے، تو اپنے بڑے بھائی کے چند اشعار پیش خدمت ہیں کہ کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے، کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے، فوج کو محسوس ہوتے تھے پیمبر بولتے، کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے، کربلا میں جب نظر آتے تھے اکبر بولتے، فوج کو محسوس ہوتے تھے پیمبر بولتے، اور حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے، حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے، اور کربلا کے دشت میں نہج البلاغہ کی قسم، کربلا کے دشت میں نہج البلاغہ کی قسم، ایک لہجے میں نظر آئے 72 بولتے، کربلا کے دشت میں نہج البلاغہ کی قسم، کربلا کے دشت میں نہج البلاغہ کی قسم، ایک لہجے میں نظر آئے 72 بولتے، ایک لہجے میں نظر آئے 72 بولتے، اور احتجاجاً بولنے والے مساجد کے لیے، احتجاجاً بولنے والے مساجد کے لیے کچھ برائے روضہ بنت پیمبر بولتے، احتجاجاً بولنے والے مساجد کے لیے، احتجاجاً بولنے والے مساجد کے لیے کچھ برائے روضہ بنت پیمبر بولتے، کچھ برائے روضہ بنت پیمبر بولتے، اور ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا، ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا، حال کیا ہوتا اگر میدان اصغر بولتے، ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا، ایک تبسم نے فقط جب حشر برپا کر دیا، حال کیا ہوتا اگر میدان اصغر بولتے۔ اور یہ میری کوشش ہے، ایک طرح تھی 2-3 سال پہلے کی یام کہیں کہ کچھ اس سے بڑھ کے دلیل وفا نہیں ہوتی، کچھ اس سے بڑھ کے دلیل وفا نہیں ہوتی، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی، کچھ اس سے بڑھ کے دلیل وفا نہیں ہوتی، کچھ اس سے بڑھ کے دلیل وفا نہیں ہوتی، علم سے مشق سکینہ جدا نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی، کسی مرض کی کوئی بھی دوا نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی، ہمارے پاس جو خاک شفا نہیں ہوتی، کسی مرض کی کوئی بھی دوا نہیں ہوتی، اور میرے حسین ہمیں کربلا بلا لینا، میرے حسین ہمیں کربلا بلا لینا، میرے حسین ہمیں کربلا بلا لینا، میری دعا کوئی اس کے سوا نہیں ہوتی، میرے حسین میرے حسین مجھے کربلا بلا لینا، میری دعا کوئی اس کے سوا نہیں ہوتی، میرے حسین مجھے کربلا بلا لینا، اور فشار قبر سے میرا بھی دل دہل جاتا، فشار قبر سے میرا بھی دل دہل جاتا، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی، فشار قبر سے میرا بھی دل دہل جاتا، فشار قبر سے میرا بھی دل دہل جاتا، فشار قبر سے میرا بھی دل دہل جاتا، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی، اور تمام عمر غموں سے گریز کرتا میں، تمام عمر غموں سے گریز کرتا میں، تمام عمر غموں سے گریز کرتا میں، تصورات میں جو کربلا نہیں ہوتی۔ اور یہ بطور خاص پیش خدمت ہے کہ تمام عمر غموں سے گریز کرتا میں،
تصورات میں جو کربلا نہیں ہوتی، اور کبھی علم کے مخالف کبھی خلاف ازا، کبھی علم کے مخالف کبھی خلاف ازا، حلال زادوں سے ایسی قطع نہیں ہوتی، کبھی علم کے مخالف کبھی علم کے مخالف کبھی علم کے مخالف کبھی خلاف ازا، حلال زادوں سے ایسی قطع نہیں ہوتی۔ حکم خاموشی نہ دے دیتا اگر صبر حسین، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے۔ بہترین اشعار سے نواز نظام مجتبیٰ زیدی صاحب، پیاس کی تائید میں سارے سمندر بولتے، اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے، اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے۔ شعر میں کہ میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے۔ اور یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ بس یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعت کے حوالے، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے، قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے۔ آپ حضرات جناب سید مجتبیٰ زیدی صاحب سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں مرزا دانش صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ اجازت ہوگی؟ حضرت بلند چار مصرے ممدوح کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ ایک سلوار پڑھ دی محمد والے محمد۔ قبلہ۔ عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے، اور فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے، فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے۔ خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر، امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے، امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے۔ سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دو متے ہو دو تیسر آخری کلام میں حاضر کر رہا ہوں۔ ثنائے ہے مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، ثنائے ہے
مکمل نہ یہ کبھی ہوگی، اور وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی، وہیں سے بات چلے گی جہاں رکی ہوگی، اور کہاں کسی سے ہماری برابری ہوگی، کہاں کسی سے ہماری برابری ہوگی، ہماری عید ہر ایک عید سے بڑی ہوگی، ہماری عید ہر ایک عید سے بڑی ہوگی۔ اور یہاں سے شیرازے کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کہ ہماری عید ہر ایک عید سے بڑی ہوگی، اور چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں میں، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی، چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں میں، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی۔ اور شیرازے کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کہ نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، نہیں دیا ہے یہ اکبر نے حسن یوسف کو، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی، دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی۔ آخری شیرازے کر رہا ہوں، دیکھیں ذات کہ دعائے نور تیرے جون نے پڑھی ہوگی، اور ہوا بجھا کے دکھا دے چراغ تو مجھ کو، حسین آئے زمانے میں روشنی ہوگی، حسین آئے زمانے میں روشنی۔ چمک رہے ہیں ستارے جو آسمانوں پر، کسی نے شاہ کی نالین جھاڑ دی ہوگی۔ مرزا دانش صاحب بہترین کلام آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے، صرف ایک قطعہ اور اس کے بعد شاعر فرمایا کہ خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے، خطرات سے پائی ہے اماں سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے، اور صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذان دی ہے تو بیدار ہوا ہے، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذان دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں
ابھرتے ہوئے شاعر اہل بیت جناب موجز شہیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب موجز شہیدی صاحب. ایک سلوات آپ آزاد بھیج دیجیے. جی اچھی بات ہے. یہ تیرے نقش پا علی اکبر، یہ تیرے نقش پا علی اکبر، چاند سے ہے سوا علی اکبر، چاند سے ہے سوا علی اکبر. شعر حاضر. پورے خود کو سوارنے کے لیے انجو بھائی، پورے خود کو سوارنے کے لیے لے گئیں گرد پا علی اکبر، لے گئیں گرد پا علی اکبر، یا علی لے گئیں گرد پا علی اکبر. اور آ کے یوسف طواف کرنے لگے، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، جس جگہ لکھ دیا علی. کہ یوسف طواف کرنے لگے، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، جس جگہ لکھ دیا علی اکبر، جس جگہ لکھ دیا علی اکبر، جس جگہ لکھ دیا علی اکبر. اور یہ بھی شعر حاضر ہے. دیکھو دنیا ضعیف ہونے لگی، دیکھو دنیا ضعیف ہونے لگی، نوجوان تو رہا علی اکبر، نوجوان تو رہا علی اکبر، نوجوان تو رہا علی اکبر. ایک سلوات آپ حضرت بھیجیے. جانے کیسے ردیف میں آیا، یہ حقیقت بھی ہے. یہ جانے کیسے
ردیف میں آیا، جانے کیسے ردیف میں آیا، تھا میرا قافیہ علی اکبر، تھا میرا قافیہ علی اکبر، تھا میرا قافیہ علی اکبر، جون کا چہرہ اس لیے چمکا، جون کا چہرہ اس لیے چمکا، جون کا چہرہ اس لیے چمکا، تم کو دیکھا جو تھا علی اکبر، تم کو دیکھا جو تھا علی اکبر، تم کو دیکھا جو تھا علی اکبر، اور چاند بھی اپنی چاندنی کے لیے، چاند بھی اپنی چاندنی کے لیے، چاند بھی اپنی چاندنی کے لیے مانگتا ہے ضیاء علی اکبر، مانگتا ہے ضیاء علی اکبر۔ فان بھائی، اور اپنے بچوں کو نام پر تیرے، اپنے بچوں کو نام پر تیرے صدقہ میں نے کیا علی اکبر، صدقہ میں نے کیا علی اکبر، صدقہ میں نے کیا علی اکبر۔ بس یہ آخری شعر کی رحمت، شعر جو پڑھ رہا ہے یہ موجز، شعر جو پڑھ رہا ہے یہ موجز، معجزہ ہے تیرا علی اکبر، معجزہ ہے تیرا علی اکبر، معجزہ ہے تیرا علی اکبر، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، آ کے یوسف طواف کرنے لگے، جس جگہ لکھ دیا علی آ کے یوسف طواف کرنے لگے، جس جگہ لکھ دیا علی اکبر۔ موجز شہیدی صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایک اور خوبصورت فکر کے مالک جناب فیضان جعفر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد والد محمد۔ ایک مطلب ذکر حیدر کے جو قابل ٹھہرے، کہ ذکر حیدر کے جو قابل ٹھہرے،
मिंबरों पर वो मुस्तकिल ठहरे कि जिक्र हैदर के जो काबिल ठहरे, मिंबरों पर वो मुस्तकिल ठहरे, और गर मुखस्सिर न ये मुकाबिल हो, कि गर मुखस्सिर न ये मुकाबिल हो तो नुसैरी भी मोतदिल ठहरे। गर मुखस्सिर न ये मुकाबिल हो, गर मुखस्सिर न ये मुकाबिल हो तो नुसैरी भी मोतदिल ठहरे। और धड़कनें बढ़ रही हैं सूए नजफ, कि धड़कनें बढ़ रही हैं सूए नजफ, करबला जाके मेरा दिल ठहरे। धड़कनें बढ़ रही हैं सूए नजफ, कि धड़कनें बढ़ रही हैं सूए नजफ, करबला जाके मेरा दिल ठहरे। कि धड़कनें बढ़ रही हैं सूए नजफ, करबला जाके मेरा दिल ठहरे। कि करबला जाके मेरा दिल ठहरे। बारगाह ममदून लिखें कि हुस्न यूसुफ सिमट के नुक्ते में, कि हुस्न यूसुफ सिमट के नुक्ते में रुखे अकबर पर एक दिल ठहरे। हुस्न यूसुफ सिमट के नुक्ते में, हुस्न यूसुफ सिमट के नुक्ते में, हुस्न यूसुफ सिमट के नुक्ते में रुखे अकबर पा एक दिल ठहरे। रुखे अकबर पा एक दिल ठहरे। सलवात पढ़े बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। एक मतलब 3 शेर समझ फरमाए कि ना दाद के खातिर ना समंदर के लिए है, ना दाद के खातिर ना समंदर के लिए है, प्यासी ये ज़बां मिदहते सरवर के लिए है। कि प्यासी ये ज़बां मिदहते सरवर के लिए है। ये बतौर खास मासूमती है कि तोहफ़ा दिया खालिक ने ये हम शक्ल नबी को, कि तोहफ़ा दिया खालिक ने ये हम शक्ल नबी को, गुलदस्ता अज़ा का अली अकबर के लिए है। कि तोहफ़ा दिया खालिक ने ये हम शक्ल नबी को, कि तोहफ़ा दिया खालिक ने ये हम शक्ल नबी को, गुलदस्ता अज़ा का अली अकबर के लिए है। और देता मैं नहीं उसको कभी चांद से तशबीह, कि देता मैं नहीं उसको कभी चांद से तशबीह, ये चांद तो अकबर पर निछावर के लिए है। देता मैं नहीं उसको कभी चांद से तशबीह, देता मैं नहीं उसको कभी चांद से तशबीह, कि देता मैं नहीं उसको कभी चांद से तशबीह, ये चांद तो अकबर पर निछावर के लिए है। ये चांद तो अकबर पर निछावर के लिए। सिलसिले का आखिर है कि कह सकता है दुनिया में जो हम जैसे नबी थे, कह सकता है कि कह सकता है दुनिया में जो हम जैसे नबी थे, तन्हा ये शरफ बस अली अकबर के लिए है। कह सकता है दुनिया में जो हम जैसे नबी थे, कह सकता है दुनिया में जो हम जैसे नबी थे, तन्हा ये शरफ बस अली अकबर के लिए है।
کہ تنہا یہ شرف بس علی اکبر کے لیے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. آخر کلام میں ایک مطلب اچھے سے بارگاہ ممدوح میں یہ بھی سماعت فرمائیں کہ ایک اور صلوات پڑھیں بر کہ تمہارے روضے پر جو باریاب ہے اکبر, کہ تمہارے روضے پر جو باریاب ہے اکبر, خدا کا قرب اسے دستیاب ہے اکبر, کہ خدا کا قرب اسے دستیاب ہے اکبر. یہاں سے شروع دیکھیں کہ جمیل تو ہے مگر مصطفیٰ جمال ہے وہ, کہ جمیل تو ہے مگر مصطفیٰ جمال ہے وہ, کہ لا شریک ہے تو لاجواب ہے اکبر, کہ لا شریک ہے تو لاجواب ہے اکبر. اور جو تم کہو تو وہ شق القمر دکھائے ابھی, جو تم کہو تو وہ شق القمر دکھائے ابھی, جو تم کہو تو وہ شق القمر دکھائے ابھی. محمد عربی کا شباب ہے اکبر, کہ محمد عربی کا شباب ہے اکبر. اور وہ چاہتی ہے کہ بس اس کو دیکھتی ہی رہے. دیکھیں بطور خاص بات فرمانا چاہیے کہ وہ چاہتی ہے کہ بس اس کو دیکھتی ہی رہے. اذان صبح کی آنکھوں کا خواب ہے اکبر, وہ چاہتی ہے کہ بس اس کو دیکھتی ہی رہے, وہ چاہتی ہے کہ بس اس کو دیکھتی ہی رہے. اذان صبح کی آنکھوں کا خواب ہے اکبر, اذان صبح کی آنکھوں کا خواب ہے اکبر. کہ جس کے نام سے گلدستہ ازاں مہکے, کہ جس کے نام سے گلدستہ ازاں مہکے, وہ تشنگی کا مہکتا گلاب ہے اکبر, وہ تشنگی کا مہکتا گلاب ہے اکبر. اور سوائے نام کم و بیش فرق کچھ بھی نہیں, سوائے نام کم و بیش, کہ سوائے نام کم و بیش فرق کچھ بھی نہیں. نبی کے حسن کی پوری کتاب ہے اکبر, کہ سوائے نام کم و بیش فرق کچھ بھی نہیں. نبی کے حسن کی پوری کتاب ہے اکبر. یہ آخری دو تین چیز سماعت فرمائے کہ کیوں دم بھرے نہ یہ سخا بہادری کا تری. یہ دو شعر سماعت فرمائے کہ کیوں دم بھرے نہ یہ سخا بہادری کا تری, کہ تیرے سامنے لشکر حباب ہے اکبر, کہ تیرے سامنے لشکر حباب ہے اکبر. یہ آخری شعر کہ سخر میں بھیج دیا شام کے رسالوں کو, یہ آخری شعر کہ سخر میں بھیج دیا شام کے رسالوں کو, خطال میں بھی رسالت معاف ہے اکبر, کہ خطال میں بھی رسالت معاف ہے اکبر. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. دیتا میں نہیں ان سے کبھی چاند کو تشبیہ, یہ چاند تو اکبر پر نچھاور کے لیے ہے. فیضان جعفر صاحب بہت ہی خوبصورت و مرصع کلام سے نواز رہے تھے. اور آئیے حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا دانش ذیلی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. خطیب و شاعر اہل بیت جناب مولانا دانش ذیلی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک صلوات اور بیت آپ حضرات. ایک صلوات اور بیت آپ حضرات. کہ چہرہ و شمس تو واللیل ہیں گیسو اس کے, چہرہ و شمس تو واللیل ہیں گیسو اس کے, کوئی تاریخ میں اکبر کے برابر نہ ملا,
چہرہ و شمس تو واللیل ہیں گیسو اس کے، کوئی تاریخ میں اکبر کے برابر نہ ملا، ام لیلا تیرا اکبر تو ہے ہم شکل نبی، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا، ام لیلا تیرا اکبر تو ہے ہم شکل نبی، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا، ساری دنیا میں مگر ثانی اکبر نہ ملا۔ اور یہ بھی 4 مصرے ہیں کہ یوسف فدا ہوں تشپا لیلا کے مہتاب، یوسف فدا ہوں تشپا لیلا کے مہتاب، گر دیکھ لیں جھلک تیرے حسن و جمال کی، یوسف فدا ہوں تشپا لیلا کے مہتاب، گر دیکھ لیں جھلک تیرے حسن و جمال کی، لوٹ آیا جیسے پھر سے زمانہ شباب کا، تصویر مصطفیٰ ہوئی 18 سال کی، لوٹ آیا جیسے پھر سے زمانہ شباب کا، تصویر مصطفیٰ ہوئی 18 سال کی، تصویر مصطفیٰ ہوئی 18 سال کی۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ بھی ایک مطلب 2 شعر ممدوحی کے لیے ملاحظہ فرما لیں، جس زمین نمائے فیضان بھائی سنا رہے تھے کہ جنت کے لیے ہے نہ یہ کوثر کے لیے ہے، جنت کے لیے ہے نہ یہ کوثر کے لیے ہے، یہ مدح و ثنا تو علی اکبر کے لیے ہے، جنت کے لیے ہے نہ یہ کوثر کے لیے ہے، یہ مدح و ثنا تو علی اکبر کے لیے ہے، یہ مدح و ثنا تو علی اکبر کے لیے ہے، تشریف نہ کیوں لائیں یہاں مرسل اعظم، ملاحظہ فرمائیں کہ تشریف نہ کیوں لائیں یہاں مرسل اعظم، یہ جشن مسرت علی اکبر کے لیے ہے، تشریف نہ کیوں لائیں یہاں مرسل اعظم، یہ جشن مسرت علی اکبر کے لیے ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ عکس سے رخ مرسل سے نگاہیں نہیں ہٹتی، عکس سے رخ مرسل سے نگاہیں نہیں ہٹتی، تسکین کا باعث دل سرور کے لیے ہے، عکس سے رخ مرسل سے نگاہیں نہیں ہٹتی، تسکین کا باعث دل سرور کے لیے ہے جن کی ثنا سورہ رحمان کے لب پر، ہے جن کی ثنا سورہ رحمان کے لب پر، تطہیر کی آیت بھی اسی گھر کے لیے ہے جن کی ثنا سورہ رحمان کے لب پر، تطہیر کی آیت بھی اسی گھر کے لیے ہے، تطہیر کی آیت بھی اسی گھر کے لیے ہے، سائے کی جگہ ساتھ ہے حیدر کی تجلی، سائے کی جگہ ساتھ ہے حیدر کی تجلی، یہ بات بھی مخصوص پیمبر کے لیے ہے، سائے کی جگہ ساتھ ہے حیدر کی تجلی، یہ بات بھی مخصوص پیمبر کے لیے ہے، یہ بات بھی مخصوص پیمبر کے لیے۔ سائے کی طرح ساتھ ہے حیدر کی تجلی، یہ بات بھی مخصوص پیمبر کے لیے ہے۔ مولانا دانش زیدی صاحب بہترین اشعار سے نوازے حضرات، قاری قرآن جناب فرقان صاحب نے تلاوت کے فرائض انجام دیے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاعر کی حیثیت سے بھی وہ مدعو ہیں، لیکن دیر آئے درست آئے، بھی اعجاز زیدی صاحب نے بتایا، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب فرقان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور قرآن صامت کی تلاوت کے بعد قرآن ناطق کی بھی تلاوت کے فرائض انجام دیں۔ جناب فرقان صاحب۔ ایک سلوات یہاں ادھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جب
کہیں ہو مقصد شاہ زمن کا تذکرہ، جب کہیں ہو مقصد شاہ زمن کا تذکرہ، لازمی ہے ہو وہاں صلح حسن کا تذکرہ، جب کہیں ہو مقصد شاہ زمن کا تذکرہ، میری شہرت اس لیے فرقان ہے چاروں طرف، میری شہرت اس لیے فرقان ہے چاروں طرف، عمر بھر کرتا رہا میں پنجتن کا تذکرہ، جب کہیں ہو مقصد شاہ زمان کا تذکرہ۔ ایک مرتبہ ایک شعر ممدوح کی شان میں دیکھ گئے، لبو لہجہ قد و قامت میں سب منظر نظر آئے، لبو لہجہ قد و قامت میں سب منظر نظر آئے، لبو لہجہ قد و قامت میں سب منظر نظر آئے، علی اکبر کو دیکھا پھر سے پیغمبر نظر آئے، علی اکبر کو دیکھا پھر سے پیغمبر نظر آئے، علی اکبر کی مدحت میں کیے اشعار جو تحریر، علی اکبر کی مدحت میں کیے اشعار جو تحریر، تو پھر ہنستے ہوئے کچھ پھول کاغذ پر نظر آئے، تو پھر ہنستے ہوئے کچھ پھول کاغذ پر نظر آئے۔ ایک سلوات ہیں حضرات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، خیمہ دل میں میرے روشن چراغ طور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، خیمہ دل میں میرے روشن چراغ طور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے۔ اور شعر دیکھیں یہاں سے کیا، آ کے جھولے کو جھلانا اور چکی پیسنا، آ کے جھولے کو جھلانا اور چکی پیسنا، آسماں والوں کا روزانہ یہی دستور ہے، فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے، زندگی بھر تو نے دیکھا ہی نہیں سرور کا در، زندگی بھر تو نے دیکھا ہی نہیں سرور کا در، اس لیے باعث تیری نظروں سے جنت دور ہے، فکر میری اس لیے تیرا
تیرا شبی سے دور ہے. اور شعر بطور خاص کے بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. جس کو اجرت ہی نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہے. بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. جس کو اجرت ہی نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہے. فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے. اور آخری شعر کے کر دیے راہب کو بیٹے جب عطا رب نے کہا. کر دیے راہب کو بیٹے جب عطا رب نے کہا. جو رضا شبیر کی مجھ کو وہی منظور ہے. فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے. بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. بغض میں وہ آپ کے کرتا رہا سجدے ادا. جس کو اجرت ہی نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہے. فکر میری اس لیے تیرا شبی سے دور ہے. بغض میں کرتا رہا وہ آپ کے سجدے ادا. جس کو اجرت ہی نہیں ملتی یہ وہ مزدور ہے. فرقان صاحب بہترین کلام سے نوازے تھے. آپ حضرات اگر یہاں ادھر بیٹھ جائیں آ کر کے تو محفل میں رونق اور بڑھ جائے گی. محفل کی رونق. جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش محفل اور بیٹھ جائیں. بس ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ سجدوں کے ستاروں سے جبین لاکھ سجاؤ. سجدوں کے ستاروں سے جبین لاکھ سجاؤ. تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا. صرف ایک ہی قطعہ ہے, ملاحظہ فرما لیں کہ سجدوں کے ستاروں سے جبین لاکھ سجاؤ. تربت میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوگا. اور راضی نہ علی ہوں تو مقدر میں تمہارے سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا. راضی نہ علی ہو تو مقدر میں تمہارے سورج بھی جو نکلے تو سویرا نہیں ہوگا. جناب فرقان صاحب کے بہترین کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایک اور ابھرتے ہوئے جواں سال شاعر اہل بیت جناب فیضان لکھنوی صاحب کی خدمت کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب فیضان, اس محفل میں فیضان ہی فیضان. حضرات ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا. بھی طرح ہی پڑھے تھے فی الحال بھائی والی نشان بھائی مطلع حاضر ہے. دیکھیں کہ وہ جس کے ذہن میں تیرا نصاب ہے اکبر. خاص طور سے مطلع دیکھیں کہ وہ جس کے ذہن میں تیرا نصاب ہے اکبر. ہر امتحان میں وہ کامیاب ہے اکبر. وہ جس کے ذہن میں تیرا نصاب ہے اکبر. ہر امتحان میں وہ کامیاب ہے اکبر. شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہر امتحان میں وہ کامیاب ہے اکبر. ملاحظہ کیجئے کہ جو لکھا میں نے قصیدہ تو نعت بول اٹھی. جو لکھا میں نے قصیدہ تو نعت بول اٹھی. تمہاری مدح کا دوہرا ثواب ہے اکبر. جو لکھا میں نے قصیدہ تو نعت بول اٹھی. تمہاری مدح کا دوہرا ثواب ہے اکبر. تمہاری مدح کا دوہرا ثواب ہے اکبر.
ایک دو شعر اس سلسلے کے کہ تمہاری مدح کا دوہرا ثواب ہے اکبر. شعر ملاحظہ کیجئے کہ نہ دیکھ پائی زلیخا صفت نظر بھی تجھے، کہ نہ دیکھ پائی زلیخا صفت نظر بھی تجھے، تیرا جمال ہی تیرا حجاب ہے اکبر. کہ نہ دیکھ پائی زلیخا صفت نظر بھی تجھے، نہ دیکھ پائی زلیخا صفت نظر بھی تجھے، تیرا جمال ہی تیرا حجاب ہے اکبر، تیرا جمال ہی تیرا حجاب ہے اکبر. آخری شعر خاص طور سے اس سلسلے کا ملاحظہ کیجئے. شان بھائی شعر دیکھیں کہ بس اتنی دیر ہی چمکے گا عرش پر سورج، بس اتنی دیر ہی چمکے گا عرش پر سورج، تمہارے چہرے پر جب تک نقاب ہے اکبر. کہ بس اتنی دیر ہی چمکے گا عرش پر سورج، بس اتنی دیر ہی چمکے گا عرش پر سورج، تمہارے چہرے پا جب تک نقاب ہے اکبر، تمہارے چہرے پا جب تک نقاب ہے اکبر. ابھی ایک مصرع ہوا تھا کانپور میں، علی کے جیسا زمانے میں دوسرا نہ ملا. ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں مطلع حاضر ہے کہ جہاں علی کے فضائل کا مدرسہ نہ ملا، جہاں علی کے فضائل کا مدرسہ نہ ملا، پڑھا لکھا وہاں تعلیم یافتہ نہ ملا. کہ جہاں علی کے فضائل کا مدرسہ نہ ملا، حسن سماعت، کہ جہاں علی کے فضائل کا مدرسہ نہ ملا، پڑھا لکھا وہاں تعلیم یافتہ نہ ملا، پڑھا لکھا وہاں تعلیم یافتہ نہ ملا. خاص طور سے دیکھیں اس نے مطلع، چند بھائی مطلع دیکھیں کہ جنہیں وسیلہ حیدر تیرا عصا نہ ملا. فیضان بھائی دیکھیں مطلع دیکھیں کہ جنہیں وسیلہ حیدر تیرا عصا نہ ملا، انہی دعاؤں کو دریا میں راستہ نہ ملا. جنہیں وسیلہ حیدر تیرا عصا نہ ملا، کہ جنہیں وسیلہ حیدر تیرا عصا نہ ملا، انہی دعاؤں کو دریا میں راستہ نہ ملا، انہی دعاؤں کو دریا میں راستہ نہ ملا. شعر ملاحظہ کیجئے کہ علی کا علم ہے ایسی فضیلتوں کی کتاب، علی کا علم ہے ایسی فضیلتوں کی کتاب کہ جس کے ایک ورق کا بھی ترجمہ نہ ملا. علی کا علم ہے ایسی فضیلتوں کی کتاب، علی کا علم ہے ایسی فضیلتوں کی کتاب کہ جس کے ایک ورق کا بھی ترجمہ نہ ملا. ملاحظہ کیجئے کہ علی کا حق نظر انداز کرنے والوں کو، علی کا حق نظر انداز کرنے والوں کو حکومتیں تو ملی ہیں مگر خدا نہ ملا. علی کا حق نظر انداز کرنے والوں کو حکومتیں تو ملی ہیں مگر خدا نہ ملا. شعر ملاحظہ کیجئے کہ علی کے زور خطابت نے کر دیا ناطق. دیکھیں شعر شان بھائی کہ علی کے زور خطابت نے کر دیا ناطق، خاموش حرف جو تھا وہ بھی بے صدا نہ ملا. کہ علی کے زور خطابت نے کر دیا ناطق، خاموش حرف جو تھا وہ بھی بے صدا نہ ملا. ملاحظہ کیجئے شعر دیکھیں کہ کوئی سماعت دشمن بھی کہہ نہیں سکتی. دیکھیں ذرا شعر دیکھیں کہ کوئی سماعت دشمن بھی کہہ نہیں سکتی، علی کا خطبہ سنا اور فائدہ نہ ملا. کوئی سماعت دشمن بھی کہہ نہیں سکتی، کوئی سماعت دشمن بھی کہہ نہیں سکتی، علی کا خطبہ سنا اور فائدہ نہ ملا. ملاحظہ کیجئے سوائے مرسل اعظم
خدا کی خلقت میں سوائے مرسل اعظم خدا کی خلقت میں پیمبروں میں علی سے کوئی بڑا نہ ملا، کہ سوائے مرسل اعظم خدا کی خلقت میں پیمبروں میں علی سے کوئی بڑا نہ ملا۔ بس 3 شعر ملاحظہ کیجئے، خاص طور سے شعر دیکھیں کہ میری خودی نے در مرتضیٰ پر سر رکھا۔ دیکھیں ذیشان بھائی شعر پیش کر رہے ہیں، انصاف دیکھیں کہ میری خودی نے در مرتضیٰ پر سر رکھا، پھر اس کے بعد مجھے خود کا بھی پتہ نہ ملا۔ کہ میری خودی نے در مرتضیٰ پر سر رکھا، میری خودی نے در مرتضیٰ پر سر رکھا، پھر اس کے بعد مجھے خود کا بھی پتہ نہ ملا۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ تمہارا لہجہ سر لامکان یا مولا۔ دیکھیں شعر دیکھیں کہ تمہارا لہجہ سر لامکان یا مولا، وہاں ملے ہو جہاں کوئی دوسرا نہ ملا۔ تمہارا لہجہ سر لامکان یا مولا، تمہارا لہجہ سر لامکان یا مولا، وہاں ملے ہو جہاں کوئی دوسرا نہ ملا، وہاں ملے ہو جہاں کوئی دوسرا نہ ملا۔ آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ علی کے نام و لقب کا پیمبروں کو بھی، آخری شعر ملاحظہ کیجئے کہ علی کے نام و لقب کا پیمبروں کو بھی بس ایک سرا ہی ملا، دوسرا سرا نہ ملا۔ کہ علی کے نام و لقب کا پیمبروں کو بھی، علی کے نام و لقب کا پیمبروں کو بھی بس ایک سرا ہی ملا، دوسرا سرا نہ۔ جہاں علی کے فضائل کا مدرسہ نہ ملا، وہاں پڑھا لکھا تعلیم یافتہ نہ ملا، کوئی سماعت دشمن بھی کہہ نہیں سکتی، علی کا خطبہ سنا اور فائدہ نہ ملا۔ یہاں پہ فیضان لکھنوی سے آپ نے مرصع کلام سماعت فرمایا، اور ذات اب میں ایک ایسے شاعر اہل بیت کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جب انہیں مجلس پڑھنا ہوتی ہے تو عباس مہندی افتخاری صاحب قبلہ کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور جب شاعر کی حیثیت سے کوئی آواز دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو باسل افتخاری کہہ کے پکارتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب باسل افتخاری صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنے کلام سے صلوات ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے۔ مد حاضر میں ایک مطلب اور اچھے شعر کریں، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے۔ حسین لوگوں میں ایک انتخاب ہے اکبر، حسین لوگوں میں ایک انتخاب ہے اکبر، حسین لوگوں میں ایک انتخاب ہے اکبر، یہ بات حاصل ام الکتاب ہے اکبر،
فاصلے ام الکتاب ہے اکبر حسین لوگوں میں پھر ملا کرتے وہ کس طرح سے ادا حق تمہاری مدحت کا وہ کس طرح سے ادا حق تمہاری مدحت کا کہاں کسی کو یہ گر دستیاب ہے اکبر کہاں کسی کو یہ گر دستیاب ہے اکبر. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. خدائے حسن تمہارے حسین جلووں سے خدائے حسن تمہارے حسین جلووں سے پیمبروں کی جبیں آب آب ہے. خدائے حسن تمہارے حسین جلووں سے پیمبروں کی جبیں آب آب ہے اکبر. پیمبروں کی جبیں یہاں تشریف لیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آ جائیں. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجتے ہیں. پیمبروں کی جبیں آب آب ہے اکبر. خدائے حسن تمہارے حسین جلووں سے پیمبروں کی جبیں آب آب ہے اکبر. پیمبروں کی جبیں. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں. یہ کس کو دیکھ کے شرما کے چھپ گیا سورج یہ کس کو دیکھ کے یہ کس کو دیکھ کے شرما کے چھپ گیا سورج. مجھے گمان ہے تو بے حجاب ہے. یہ کس کو دیکھ کے شرما کے چھپ گیا سورج. یہ کس کو دیکھ کے شرما کے
چھپ گیا سورج، گمان نہیں مجھے یقین ہے تو بے حجاب ہے اکبر، مجھے یقین ہے تو بے حجاب ہے اکبر، مجھے وہ جن کے دل میں ہے حدت عداوت شہ کی. دیکھیں بطور خاص ملاحظہ کریں اہل سخن تشریف فرمائیں نقطہ سنج افراد. وہ جن کے دل میں ہے، وہ جن دلوں میں ہے حدت عداوت شہ کی، جنا انہی کے لیے ایک سراب ہے اکبر، جنا انہی کے لیے ایک سراب ہے اکبر. تیرے وسیلے سے مانگا ہے جو بھی سرور سے. دیکھیں یہ آپ سب کے دل کی صدا ہوگی. تیرے وسیلے سے مانگا ہے جو بھی سرور سے، ہر ایک دعا وہ میری مستجاب ہے. مستجاب ہے اکبر. یہ کس کو دیکھ کے شرما کے چھپ گیا سورج، یہ کس کو دیکھ کے شرما کے چھپ گیا سورج، مجھے یقین ہے تو بے حجاب ہے اکبر. یہ بات حاصل ام الکتاب ہے اکبر، حسین لوگوں میں. ایک صلوات بھیج دیں حضرت محمد حضرت. یہ ایک مطلب اور منتخب اشعار، پوری منقبت تو نہیں، اس کے کچھ منتخب اشعار، 2 شعر نئے ہیں تو نظر سماعت ہے. ایک مل جل کے باواز بلند سلام. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. شعر یہاں سے ملاحظہ کریں. جس پیغمبر کے بھائی کو مانے نصیری اپنا خدا، جس پیغمبر
کہ بھائی کو مانے نصیری اپنا خدا، وہ پیغمبر تم جیسا تھا، وہ پیغمبر تم جیسا تھا، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ، کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ جو دو نئے شعر ہیں وہ ان کو سنانے کے لیے دو شعر اور سن لیں تسلسل سے، اس کے بعد باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہیں ایسے لوگ، سماعت فرمائیں، باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہیں ایسے لوگ، عالم فاضل قبلوں کعبہ، عالم فاضل قبلوں کعبہ، کیسی باتیں کرتے ہو، یا علی علیہ السلام، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، عشق علی دیتا ہے انسان کو دانائی کی خیرات، عشق علی دیتا ہے انسان کو دانائی کی خیرات، عاشق حیدر اور دیوانہ، عاشق حیدر اور دیوانہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ یہ دو شعر اس منقبت میں نئے بڑھائے ہیں، اس ملاحظہ کر لیں۔ جن کے خاطر دوزخ کے شعلے بھڑکائے خالق نے، جن کے خاطر دوزخ کے شعلے بھڑکائے خالق نے، ان کا جنت میں ہو ٹھکانہ، ان کا جنت میں ہو ٹھکانہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ، بے شمار 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 بے شمار۔ یہ ایک شعر اور سن لیجئے۔ جس کے دستر خان کا چرچا، دیکھیے جس کے زبان پر نمک کے دسترخوان امام حسن کا قرض ہوگا، وہ ساتھ دی گئی شعر میں، جس کے دسترخوان کا چرچا، فرش سے تابارش سنا، جس کے دسترخوان کا چرچا، فرش سے تابارش سنا، وہ کھائے صدقے کا خرما، وہ کھائے صدقے کا خرما، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں
جس کے دسترخوان کا چرچا فرش سے بارش سنا، وہ کھائے صدقے کا خرما، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، جس کے دسترخوان کا چرچا فرش سے بارش سنا، وہ کھائے صدقے کا خرما، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ، کہتے ہو کیا؟ وہ کھائے صدقے کا خرما، کیسی باتیں کرتے۔ بہت ہی عمدہ، بہترین ترنم، بہترین انداز، بہترین آواز، بہترین اشعار، یہ سارے صفات ہمارے باسط افتخاری صاحب میں جمع ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ حضرات انہیں سماعت فرما رہے تھے، بس صرف ایک قطع مظاہر ماننے کہ سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف۔ عنبر صاحب عرض کر رہا ہوں کہ سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف، کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی۔ سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف، کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی۔ میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا، تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی۔ میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا، سوچو تو خود ہی کرتے ہو تم اس کا اعتراف، کس کے قلم نے آل محمد سے کھوٹ کی۔ میں نے کہا کہ پیاسے تھے مظلوم کربلا، تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی۔ تم نے کہا یہ دیکھیے وہ ان پر چوٹ کی۔ آئیے حضرات، خطیب و شاعر اہل بیت جناب باسط افتخاری صاحب کے بعد اسی سلسلے کی ایک اور کڑی، یعنی خطیب و شاعر اہل بیت مولانا عسکری صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ ایک مطلع چند شعر مولانا کہ یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، ہمارا رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ یہ اور بات تمہیں جا بجا سے ملتا ہے، ہمارا رزق ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، سکون رسول کو جس کی رضا سے ملتا ہے۔ اسی نے لکھا ہے نسخے میں ماتم شبیر، سکون رسول کو جس کی رضا سے ملتا ہے۔ اللہ فرمائیں کہ چراغ، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد، سکون رسول کو جس کی رضا سے ملتا ہے، یہ کربلا ہے یہاں فطرتیں بدلتی ہیں، یہ کربلا ہے یہاں فطرتیں بدلتی ہیں، بقا کو بھی یہاں رستہ فنا سے ملتا ہے۔ یہ کربلا ہے یہاں فطرتیں بدلتی ہیں، بقا کو بھی یہاں رستہ فنا سے ملتا ہے، اور چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، ضیاء کو درز بھی زور ہوا سے ملتا ہے۔ چراغ خون سے جلتے ہیں اس علاقے میں، اور ضیاء کو درز بھی زور ہوا سے ملتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین،
حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے؟ حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے؟ حجاب نور وسیلہ نہ درمیاں قوسین، یہ کون ہے کہ جو اپنے خدا سے ملتا ہے؟ اور گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے۔ گلے حسین کو ایسے لگائے ہیں اکبر، مدینہ جیسے گلے کربلا سے ملتا ہے۔ صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد چند شیر جناب ابو الفضل کی بارگاہ میں ایک صلوات اور پڑھتے ہیں۔ ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے۔ ڈوب کر بحر مودت میں یہاں تک آ گئے، اے نصیری ہم بھی خطرے کے نشاں تک آ گئے، اور پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے۔ پرچم عباس سے اتنی بلندی مل گئی، سارے باشندے زمین کے آسماں تک آ گئے۔ شیخ الہدیٰ فرمائیں کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی ادا تک آ گئے۔ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے کاروان شاہ سے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی اذاں تک آ گئے، صبح عاشوراء وہ اکبر کی اذاں تک آ گئے۔ اللہ فرمائیں کہ فکر کی خانہ بدوشی کو بھی منزل مل گئی، فکر کی خانہ بدوشی کو بھی منزل مل گئی، مدح عباس علی میں ہم یہاں تک آ گئے۔ فکر کی خانہ بدوشی کو بھی منزل مل گئی، مدح عباس علی میں ہم یہاں تک آ گئے۔ شیخ الہدیٰ فرمائیں کہ آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے۔ آمد عباس کی آئی ہے دریا پر خبر، منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے، منتظر ساحل پہ موجے ہیں کہاں تک آ گئے۔ شیخ الہدیٰ فرمائے کہ کعبہ عشق و وفا تعمیر کرنے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی رات زیادہ سمجھنے کی یہ شعر کہ کعبہ عشق و وفا تعمیر کرنے کے لیے کربلا کے دشت میں پیر و جواں تک آ گئے۔ کعبہ عشق و وفا تعمیر کرنے کے لیے کربلا کے دشت میں پیر و جواں تک آ گئے، اور ہرملا زادہ کوئی آیا مقابل میں اگر، ہرملا زادہ کوئی آیا مقابل میں اگر، تیر لعنت کے یہ ہونٹوں کی کماں تک آ گئے۔ ہرملا زادہ کوئی آیا مقابل میں اگر، تیر لعنت کے یہ ہونٹوں کی کماں تک آ گئے۔ آمد جناب مولانا عسکری صاحب کے بہترین کلام کے بعد حضرات ہماری فہرست میں چند شعراء کرام ہیں، جو حضرات جا رہے ہیں وہ جائیں نا، تندے بھائی جائیے نہیں، بس چند شعراء کرام ہیں۔ بہت جلد محفل اختتام کی منزلوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب ذیشان حیدر صاحب کی خدمت میں، انہیں ایک محفل میں جانا ہے یہاں کے بعد، اس لیے میں انہیں کو حکم کی تعمیل میں ان سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ذیشان حیدر صاحب۔ ایک صلوات بھیج دیں حضرت۔
बारगाह ममदूह में एक सलवात और भेज दें। ये क़ता है बारगाह ममदूह में हाजिर कर रहा हूँ। जो लोग ज़ियारत पर जा चुके हैं उन्होंने ये मंज़र देखा है और जो नहीं गए इंशाअल्लाह वो देखेंगे। जब आप सरकार अब अब्दुल्ला के हरम में उनकी ज़री पर जाते हैं तो शाहज़ादा उनके पाताने पाँ है बिल्कुल, और ज़ियारत उनकी बिल्कुल पायतियाने पढ़ी जाती है। और यही तन्हा ज़ात है जिससे कहा था कि जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहें। अब यहाँ से क़ता इरशाद फरमाएं, एक सलवात भेजते हाजिर करता हूँ कि पलकों को झपकने की इजाज़त भी नहीं है, पलकों को झपकने की इजाज़त भी नहीं है, किस शौक से तस्वीर नबी देख रहे हैं, किस शौक से तस्वीर नबी देख रहे हैं, और पहलू में बिठाए हुए आशूर से अब तक बेटे को हुसैन इब्न अली के पलकों को झपकने की इजाजत भी नहीं, पलकों को झपकने की इजाजत भी नहीं है, किस शौक से तस्वीर नबी देख रहे हैं, किस शौक से तस्वीर नबी देख रहे हैं, और पहलू में बिठाए हुए आशूर से अब तक बेटे को हुसैन इब्न अली देख रहे हैं, बेटे को हुसैन इब्न अली देख रहे हैं। अभी सबने उस मिसरे में पढ़ा, बहरहाल उसमें कलाम तो नहीं हो पाया था बिलाल भाई के मिसरे में, दो शेर वहाँ भी हुए हैं, वो भी समात फरमा लें। एक सलवात भेज दें हजरात। अर्ज किया है कि नज़र में ताब कहाँ जो करे तेरा दीदार, नज़र में ताब कहाँ जो करे तेरा दीदार, ये तेरा हुस्न ही तेरी नकाब है अकबर। बहुत करीब से आएंगे। नज़र में ताब कहाँ जो करे तेरा दीदार, बहुत करीब से आपके गुजरे हैं कि ये तेरा हुस्न ही तेरी नकाब है असगर, और वरक वरक है गुलिस्तान हर्फ हर्फ गुलाब, वरक वरक है गुलिस्तान हर्फ हर्फ गुलाब, ये और बात अतश की किताब है अकबर। अरे भाई क्या कहने वरक वरक है गुलिस्तान हर्फ हर्फ गुलाब, ये और बात अतश की किताब है अकबर, ये और बात अतश की किताब है अकबर। एक मतलब 4-5 शेर छोटे आका की बारगाह में सुन लीजिए और इजाज़त। अर्ज करता हूँ कि क्या बताएगा कोई कौन था कैसा था वो, क्या बताएगा कोई कौन था कैसा था वो, नाज ज़ैनब का था सरवर का भरोसा था वो, नाज ज़ैनब का था सरवर का भरोसा था वो, और उसके होने से न सोती थीं यजीदी आंखें, उसके होने से न सोती थीं यजीदी आंखें, लश्करे जुल्म पाए खौफ का हमला था वो, लश्करे जुल्म पा, यहाँ से शेर सुने कि लश्करे जुल्म पा एक खौफ का हमला था वो, और आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में। शेर सुने कि आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में, अपने आका के लिए अमन का खैमा था वो, आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में, आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में, अपने आका के लिए अमन का खैमा था वो, अपने आका के लिए अमन का खैमा था वो। यहाँ से 3 शेर और मुसलसल हैं तीनों शेर। एक सलवात भेज दें हजरत कि आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में, अपने आका के लिए अमन का खैमा था वो, कि उसकी इस्मत के लिए
कोई सबूत और न दलील, उसकी इसमत के लिए कोई सबूत और न दलील, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो। आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में, आग उगलती हुई उन जुल्म की तलवारों में अपने आका के लिए अमन का खेमा था वो। उसकी इस्मत के लिए कोई दलील और न सबूत, इतना काफी है, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो। अब ये बिने फातिमा जहरा है और शेर है कि इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो कि उसको एक साथ कई फर्ज अदा करना थे, उसको एक साथ कई फर्ज अदा करना थे। एक ही वक्त में 2 माओं का बेटा था वो। उसकी इस्मत के लिए कोई सबूत और न दलील, उसकी इस्मत के लिए कोई सबूत और न दलील, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो। उसको एक साथ कई फर्ज अदा करना थे। एक ही वक्त में 2 माओं का बेटा था वो, एक ही वक्त में उसको एक साथ कई फर्ज अदा करना थे। उसकी इस्मत के लिए कोई दलील और न सबूत, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो। उसको एक साथ कई फर्ज अदा करना थे। एक ही वक्त में 2 माओं का बेटा था वो। आखिरी शेर और रुखसत के एक ही वक्त में 2 माओं का बेटा था वो कि ऐसे अंदाज से ठुकराया था दरिया उसने। एक ही वक्त में 2 माओं का बेटा था वो, ऐसे अंदाज से ठुकराया था दरिया उसने, कोई महसूस न कर पाया कि प्यासा था वो। ऐसे अंदाज से ठुकराया था दरिया उसने, कोई महसूस न कर पाया कि प्यासा था वो। ऐसे अंदाज से ठुकराया था दरिया उसने, कोई महसूस न कर पाया। उसकी इस्मत के लिए कोई सबूत और न दलील, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था। उसकी इस्मत के लिए कोई सबूत और न दलील, इतना काफी है बिने फातिमा जहरा था वो। जनाब ज़ीशान हैरत साहब इंतहाई मुरस्सा कलाम से नवाज रहे थे। मैं फिर अपनी फहरिस्त की तरफ वापस चलते हुए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब की खिदमत को तशरीफ लाएं और अपने कलाम से। एक बार आवाज़ बुलंद ना रहे सर। चार में से अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाएं। कर रहा हूँ कि हैदर का लहू था जो रवां उसकी रगों में, हैदर का लहू था जो रवां उसकी रगों में, खामोश किया कितनों को बस उसकी नजर ने, खामोश किया कितनों को बस उसकी नजर ने। मैदान में जब मद्दे मुकाबिल चला आया, सर काट लिया नेज़े का अकबर के जिगर ने।
میدان میں جب مد مقابل چلا آیا، میدان میں جب مد مقابل چلا آیا، سر کاٹ لیا نیزے کا اکبر کے جگر نے، سر کاٹ لیا نیزے کا اکبر کے جگر نے، سر کاٹ لیا نیزے کا اکبر کے جگر نے۔ چار مصرے اور سماعت فرما لیں کہ نعرہ سلوات خدا کو بھیج دیں گے۔ سر کاٹ لیا نیزے کا اکبر کے جگر نے، اور سمجھے گا کون، سمجھے گا کون کیا تیرا رتبہ ہے کربلا، سمجھے گا کون کیا تیرا رتبہ ہے کربلا، سبط نبی نے تجھ کو خریدا ہے کربلا، سمجھے گا کون کیا تیرا رتبہ ہے کربلا، سبط نبی نے تجھ کو خریدا ہے کربلا۔ دو مصرے کے سبط نبی نے تجھ کو خریدا ہے کربلا، اور بت کو نماز جمعے کی پڑھ کر خاموش ہے، امت کی بزدلی کا نتیجہ ہے کربلا۔ بت کو نماز جمعے کی پڑھ کر خاموش ہے، بت کو نماز جمعے کی پڑھ کر خاموش ہے، امت کی بزدلی کا نتیجہ ہے کربلا، امت کی بزدلی کا نتیجہ ہے کربلا۔ ذرا ایک مطلب و چند اشعار عرض کر رہا ہوں، کل والے مصرے پہ عرض کر رہا ہوں، مطلب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی مسجد میں اذان علی اکبر، اللہ کی مسجد میں اذان علی اکبر، سینے میں سنا کے ہے سنان علی اکبر، سینے میں سنا کے ہے سنان علی اکبر۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یوسف کی ثنا کرتا ہے لیکن پس منظر، یوسف کی ثنا کرتا ہے لیکن پس منظر، قرآن بیاں کرتا ہے شان علی اکبر، یوسف کی ثنا کرتا ہے لیکن پس منظر، یوسف کی ثنا کرتا ہے لیکن پس منظر، قرآن بیاں کرتا ہے شان علی اکبر، قرآن بیاں کرتا ہے شان علی اکبر۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ 18 برس بعد یہ در در ہی بھٹکتی، بطور خاص شعر ہے اس کا، 18 برس بعد یہ در در ہی بھٹکتی، حاصل ہے جوانی کو امان علی اکبر، 18 برس بعد یہ در در ہی بھٹکتی، 18 برس بعد یہ در در ہی بھٹکتی، حاصل ہے جوانی کو امان علی اکبر، حاصل ہے جوانی کو امان علی اکبر، بینائی اگر شے کی ہے ہم شکل پیمبر، بینائی اگر شے کی ہے ہم شکل پیمبر، بینائی اگر شے کی ہے ہم شکل پیمبر، شبیر بھی تو ہیں دل و جان علی اکبر، شبیر بھی تو ہیں دل و جان علی اکبر، شبیر بھی تو ہیں دل و جان علی اکبر، اور ممکن ہی نہیں ہوگا ضعیفی کا تصور، ممکن ہی نہیں ہوگا ضعیفی کا تصور، جنت ہی کو کہتے ہیں جہان علی اکبر، ممکن ہی نہیں ہوگا ضعیفی کا تصور، ممکن ہی نہیں ہوگا ضعیفی کا تصور، جنت ہی کو کہتے ہیں جہان علی اکبر، جنت ہی کو کہتے ہیں جہان علی اکبر۔ یہ آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ جنت ہی کو کہتے ہیں جہان علی اکبر، یہ تحت کا لہجہ بھی ترنم پہ ہے غالب، یہ تحت کا لہجہ بھی ترنم پہ ہے غالب، داؤد بھی سنتے ہیں بیان علی اکبر،
भी तरन्नुम पा है गालिब। दाऊद भी सुनते हैं बयाने अली अकबर, दाऊद भी सुनते हैं बयाने अली अकबर। यूसुफ की सना करता है लेकिन पसे मंजर, कुरान बयां करता है शाने अली अकबर। यूसुफ की सना करता है लेकिन पसे मंजर, कुरान सना करता है, अकबर की सना करता है, कुरान बयां करता है शान अली अकबर, कुरान बयां करता है शान अली अकबर। जनाब आरिफ अकबर आबादी साहब उनका कलाम समात फरमा रहे थे। हजरात, ये बरकतों की शब है, हमारी फहरिस्त में भी थोड़ी सी बरकत हुई है और उस बरकत का नाम है गुर्रेज नखी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब गुर्रेज नखी साहब, बहुत भारी बरकत हुई है हमारी फहरिस्त में। हाँ, एक सलावत और भेज दे मोहम्मद। महशर में जो पाएंगे अमान अली अकबर, महशर में जो पाएंगे अमान अली अकबर, महशर में जो पाएंगे अमान अली अकबर, देखेंगे वही लोग जहान अली अकबर, देखेंगे वही लोग जहान अली अकबर। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा तवज्जो के साथ। सुनते हैं बहुत गौर से कुरान के सूरे, सुनते हैं बहुत गौर से कुरान के सूरे, करते हैं बयां शाह जो शान अली अकबर, करते हैं बयां शाह जो शान अली अकबर। अरे भाई, अब शेर ये आपके हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा ली बिलखुसूस तवज्जो। करते हैं बयां शाह जो शान अली अकबर। फैजान साहब देखिएगा शेर। दाऊद भी मानेंगे उसी लहजे का लोहा, दाऊद भी मानेंगे उसी लहजे का लोहा, एक बार जो सुन ले वो बयान अली अकबर, एक बार जो सुन ले वो बयान अली अकबर। बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ बिलाल भाई, देखिएगा भाई बहुत तवज्जो के साथ। एक बार जो सुन ले वो बयान अली अकबर, हुर की कभी किस्मत में
سویرا نہیں ہوتا، حور کی کبھی قسمت میں سویرا نہیں ہوتا، کانوں میں جو آتی نہ اذان علی اکبر، حور کی کبھی قسمت میں سویرا نہیں ہوتا، کانوں میں جو آتی نہ اذان علی اکبر، کانوں میں جو آتی نہ اذان علی اکبر، او شبیر ہوں عباس ہوں قاسم ہو کہ زینب، شبیر ہو عباس ہو قاسم ہو کہ زینب، ہے پاک زبانوں پا بیان علی اکبر، ہے پاک زبانوں پا بیان علی اکبر، ہے پاک زبانوں پا بیان اکثر آباد بجلی محمد اساخر کلام میں مطلب 3 یا 4 شعر سماعت فرمانے امام آخر کے حوالے سے صلوات بجلی محمد وارث احمد مختار ہے آنے والا، وارث احمد مختار ہے آنے والا، حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا، حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا، او باغ زہرا کے لوی بھائی، باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو، باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو، پردہ غیب سے حقدار ہے آنے والا، پردہ غیب سے حقدار ہے آنے والا۔ آخری شعر اور رحمت تمام آپ کی، لیکن سماعت فرما لیں بالخصوص توجہ کے ساتھ کہ پردہ غیب سے حقدار ہے آنے والا، بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، میرے عشقوں کا خریدار ہے آنے والا، بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، میرے عشقوں کا خریدار۔ بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا، میرے عشقوں کا خریدار ہے آنے والا۔ جناب گلریز نقی صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب سرور دبیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام سے جناب سرور دبیری۔ بہت دیر تک گئے، ہمیں بھی لگ رہا تھا۔ ایک نعرہ سلوات بھیجیں حضرات۔
ایک مطلب دو شعر ممدوح کے حوالے سے دیکھیے گا. آخر بھائی آپ کی فرمائش کو دیکھیے گا, بالکل تازہ ایک مطلب دو شعر, ایک نعرہ سلوات اور بجانا سے کہ مصطفیٰ سے ملتا ہے ہر کلام اکبر کا, کہ مصطفیٰ سے ملتا ہے ہر کلام اکبر کا, کہ مصطفیٰ سے ملتا ہے ہر کلام اکبر کا, لازمی ہے دنیا پر احترام اکبر کا, لازمی ہے دنیا کہ مصطفیٰ سے ہر کلام اکبر کا, لازمی ہے دنیا پر احترام اکبر کا, لازمی ہے دنیا پر احترام اکبر کا. اور اس نے روز عاشورا کیا ہنسی آزادی تھی, کہ اس نے روز عاشورا کیا ہنسی آزادی تھی, ذکر ہوتا رہتا ہے صبح و شام اکبر کا, کہ اس نے روز عاشورا کیا ہنسی آزادی تھی, ذکر ہوتا رہتا ہے صبح و شام اکبر کا, ذکر ہوتا رہتا ہے صبح و شام اکبر کا. اور آ رہے ہیں جنت سے کل مکین جنت بھی, کہ آ رہے ہیں جنت سے کل مکین جنت بھی, جشن اس زمین پر ہے نیک نام اکبر کا, جشن اس زمین پر ہے نیک نام اکبر کا. اور آخری شعر ہم سبھی حوالے کیجیے سبھی طرف سے, کہ جشن اس زمین پر ہے جشن اس زمین پر ہے نیک نام اکبر کا. اور ہم شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں دنیا میں, کہ ہم شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں دنیا میں, شاد ماں ہے یہ سن کے ہر غلام اکبر کا, کہ ہم شبیہ پیغمبر ہم شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں دنیا میں, شاد ماں ہے یہ سن کے ہر غلام اکبر کا, شاد ماں ہے یہ سن کے ہر غلام اکبر کا. ایک نعرہ سلوات بھیجیں حضرت, ایک مطلب دو شعر اور دیکھیے گا, اس کا حساب ایک مطلب دو شعر اور دیکھیے گا, حضرت خدمت ہے. دیکھیے فیضان بھائی,
کہ وہی تو لطف علی کی ثنا سے ملتا ہے کہ وہی تو لطف علی کی ثنا سے ملتا ہے کہ وہی تو لطف علی کی ثنا سے ملتا ہے قسم خدا کی جو ذکر خدا سے ملتا ہے قسم کہ وہی تو لطف علی کی ثنا سے ملتا ہے قسم خدا کی جو ذکر خدا سے ملتا ہے قسم خدا کی. یہ شعر دیکھیے بطور خاص دیکھیے فہم بھائی کہ فقط زمین نہیں عرش بھی گواہی دے کہ فقط زمین نہیں عرش بھی گواہی دے سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے کہ فقط زمین نہیں عرش بھی گواہی دے سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے. شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ سبھی کو رزق در سیدہ سے ملتا ہے اور بجز علی کے دیکھیے فیضان بھائی کہ بجز علی کے ملا کون اس زمانے کو بجز علی کے ملا کون اس زمانے کو کہ بجز علی کے ملا کون اس زمانے کو ہر ایک رخ سے جو بندہ خدا سے ملتا ہے کہ بجز علی کے بجز علی کے ملا کون اس زمانے کو ہر ایک رخ سے جو بندہ خدا سے ملتا ہے ہر ایک رخ سے جو بندہ خدا سے ملتا ہے. اور آخری شعر دیکھیے چھوٹے حضرت کے حوالے سے دیکھیے گا ہر ایک رخ سے جو بندہ خدا سے ملتا ہے اور کہا یہ دیکھ کے دنیا نے پے کرے عباس کہ کہا یہ دیکھ کے دنیا نے پے کرے عباس کہ کہا یہ دیکھ کے دنیا نے پے کرے عباس علی کو علی کی دعا سے ملتا ہے کہ کہا یہ دیکھ کے دنیا نے پے کرے عباس علی کو علی کی دعا سے ملتا ہے علی کو.
کہا یہ دیکھ کہ دنیا نے پے کرے عباس، علی علی کو علی کی دعا سے ملتا ہے۔ جناب سرور دبیری صاحب کے مرصع کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاہد اہل بیت عالی جناب مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آلہ۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ حضرات۔ دیکھیے گا ایک مطلب، دیکھیے مطلب شہزادے کی سواری کی نظر یہ کہ بلند اتنا کہ گردوں رکاب ہے اکبر، بلند اتنا کہ گردوں رکاب ہے اکبر، براق جیسا تمہارا عقاب ہے اکبر، بلند اتنا کہ گردوں رکاب ہے اکبر، براق جیسا تمہارا عقاب ہے اکبر، بلند اتنا کہ گردوں رکاب ہے اکبر، بلند اتنا کہ گردوں رکاب ہے اکبر، براق جیسا تمہارا عقاب ہے اکبر، جو دیکھا ان کو تو زہرا نے مسکرا کے کہا، جو دیکھا ان کو تو زہرا نے مسکرا کے کہا، افق پا حسن کے ایک آفتاب ہے اکبر، جو دیکھا ان کو تو زہرا نے مسکرا کے کہا، افق پا حسن کے ایک آفتاب ہے اکبر، افق پا حسن کے ایک آفتاب ہے اکبر، کہ جری علی کی شجاعت کا بولتا قرآن، جری علی کی شجاعت کا بولتا قرآن، نبی کے حسن کی گویا کتاب ہے اکبر، جری علی کی شجاعت کا بولتا قرآن، نبی کے حسن کی گویا کتاب ہے اکبر، نبی کے حسن کی گویا کتاب ہے اکبر، کہ ہنسی کی تیغ سے میدان الٹ کے آیا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ ہنسی کی تیغ سے میدان الٹ کے آیا ہے، ہنسی کی تیغ سے میدان الٹ کے آیا ہے، تمہارا لال بھی ام رباب ہے اکبر، یا اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، ہنسی کی تیغ سے میدان الٹ کے آیا ہے، ہنسی کی تیغ سے میدان الٹ کے آیا ہے، تمہارا لال بھی ام رباب ہے اکبر، تمہارا لال بھی ام رباب ہے اکبر، کہ ہیں ہم جب ان کے عزادار کیا ہو حشر کا خوف، ہیں ہم جب ان کے عزادار کیا ہو حشر کا خوف، ہمارے واسطے روز حساب ہے اکبر، ہمارے واسطے روز حساب ہے اکبر، اور یہ دیکھیے شعر دیکھیے کہ عقیدہ بھی ہے اور عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ ہمارے واسطے روز حساب ہے اکبر، کہ تبرکات نبی سے سجا کے اکبر کو، تبرکات نبی سے سجا کے اکبر کو، بتایا شہنے کے عصمت معاب ہے اکبر، تبرکات نبی سے سجا کے اکبر کو، تبرکات نبی سے سجا کے اکبر کو، بتایا شہنے کے عصمت معاب ہے اکبر، بتایا شہنے کے عصمت معاب ہے اکبر، ہے مثل طور تیرے نور سے یہ شہر نبی، ہے مثل طور تیرے نور سے یہ شہر نبی، یہ اور بات کے رخ پر نقاب ہے اکبر، ہے مثل طور تیرے نور سے یہ شہر نبی، یہ اور بات کے رخ پر نقاب ہے اکبر، نقاب چہرے پا بتلا رہی ہے یہ ہم کو، نقاب چہرے پا بتلا رہی ہے یہ ہم کو، حقیقتوں پہ بھی تیری حجاب ہے اکبر، حقیقتوں پہ بھی تیری حجاب ہے اکبر، کہ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ تیرا مزار بھی ہے
तहते क़ुब्बे शब्बीर। तेरा मज़ार भी है तहते जो ज़ाहिर यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जो ज़ारत कर चुके हैं, जो नहीं गए हैं इस जश्न के तुफ़ैल, खुदावंद आलम ज़मींदार करबला के तुफ़ैल, हम सबको वो मंज़र देखना नसीब फरमाए और उस मकाम पर तहते क़ुब्बे हज़रत सैयद शुहदा के नीचे हमें दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा कि तेरा मज़ार भी है नक़ाब चेहरे पर बतला रही है ये हमको हकीकतों पर भी, तेरे हिजाब है अकबर, तेरा मज़ार भी है तहते क़ुब्बे शब्बीर। तेरा मज़ार भी है तहते क़ुब्बे शब्बीर, जहाँ हर एक दुआ मुस्तजाब है अकबर। तेरा मज़ार भी है तहते क़ुब्बे शब्बीर, जहाँ हर एक दुआ मुस्तजाब है अकबर, जहाँ हर एक दुआ मुस्तजाब है अकबर। और बता रही है ये यूसुफ के हुस्न की शोहरत, बता रही है ये यूसुफ के हुस्न की शोहरत कि तेरे हुस्न से वो फैज़याब है अकबर। बता रही है ये यूसुफ के हुस्न की शोहरत कि तेरे हुस्न से वो फैज़याब है अकबर। एक सलावत पढ़ दें आप हज़रात और मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिर में एक मतला और वो तीन शेर समात फरमा लें भी कि जो कुछ भी सुलेमान व सिकंदर के लिए है, जो कुछ भी सुलेमान व सिकंदर के लिए है, वो सारा शरफ बूज़र व कंबर के लिए है। जो कुछ भी सुलेमान व सिकंदर के लिए है, वो सारा शरफ बूज़र व कंबर के लिए है, वो सारा शरफ बूज़र व कंबर के लिए है। शेर देखिएगा यहाँ से कि ऐसे को किया खल्क ज़माने में जभी तो, ऐसे को किया खल्क ज़माने में जभी तो, तकबीर फ़कत खालिक अकबर के लिए है। ऐसे को किया खल्क ज़माने में जभी तो, ऐसे को किया खल्क ज़माने में जभी तो, तकबीर फ़कत खालिक अकबर के लिए है, तकबीर फ़कत खालिक अकबर के लिए है। और शब्बीर सदारत के लिए आए हुए हैं, शब्बीर सदारत के लिए आए हुए हैं, ये जश्न मसर्रत अली अकबर के लिए है। शब्बीर सदारत के लिए आए हुए हैं, ये जश्न मसर्रत अली अकबर के लिए। आखिरी शेर समात फरमाए कि शब्बीर सदारत के लिए आए हुए हैं, ये जश्न मसर्रत अली अकबर के लिए है, कि ये जश्न मसर्रत अली अकबर के लिए है। शब्बीर सदारत के लिए आए हुए हैं, ये जश्न मसर्रत अली अकबर के लिए है, कि है काबे दिल है दरे कर्रार की खातिर। बतौर खास समात फरमाएगा आखिरी शेर के है काबे दिल है दरे कर्रार की खातिर, और सीने का हरम मातम सरवर के लिए है। है काबे दिल है दरे कर्रार की खातिर, है काबे दिल है दरे कर्रार की खातिर, है काबे दिल है दरे कर्रार की खातिर। सीने का हरम मातम सरवर के लिए है, सीने का हरम मातम सरवर के लिए है। ये सारा जहां आपका बंदा कहे इसको, मौला ये शरफ आपके अंबर के लिए है। सलावत पढ़ दें। है काबा दिल हैदर कर्रार की खातिर, सीने का हरम मातम सरवर के लिए है। शायर व खतीब अहले बैत मौलाना अंबर आबदी साहब बेहतरीन कलाम के साथ आपसे मुखातिब थे। आज़ादी ऐलान समात फरमा लें कि 14 शाबान को 8 बजे शब में करबलाए मलका जहाँ ऐशबाग में जो कदीम महफिल होती चली आ रही है, बस सिलसिला विलादत वली रसूल अलैहिस्सलाम, तो वो इस साल भी अपनी पूरी शान व शौकत के साथ मुनक्किद होगी। इफ्तिताई तकरीर मौलाना मीर समझैदी साहब फरमाएंगे और महफिल फ़दाइल को खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूफ अब्बास साहब किबला। आप हज़रात से इसमें शिरकत की इल्तिमास है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ। आइए हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सिमट आइए इधर, अभी बहुत खला हो गया। आइए ज़र्रे साहब इधर आ जाइए, और जो हज़रात बाहर हैं उनसे भी गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ, खुसूसन वो शोरा किराम जो पढ़ चुके हों बाहर खड़े हुए हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ।
ماموں ایک نعرہ سلوات بھیجیں گے حضرات. کوشش کرو چراغ لو ڈھونڈو جہان میں. کوشش کرو چراغ لو ڈھونڈو جہان میں. ممکن نہیں کہ ایسا کوئی دوسرا ملے. ممکن نہیں کہ ایسا کوئی دوسرا ملے کہ اس محرم خدا کو ہی کہتے ہیں ہم حسین. اس محرم خدا کو ہی کہتے ہیں ہم حسین. وہ جس سے سب حجاب ہٹا کر خدا ملے. اس محرم خدا کو ہی کہتے ہیں ہم حسین. وہ جس سے سب حجاب ہٹا کر خدا ملے. یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے دل کے اندر ہے. یہ سچ ہے تو ہماری روح میں ہے دل کے اندر ہے. تیری مدح و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے. تیری مدح و ثنا پھر بھی حد امکان سے باہر ہے. بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو. بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو. تیرا اللہ بھی اکبر ہے اور بیٹا بھی اکبر ہے. بہت ہی زیب دیتا ہے یہ لفظ کبریا تجھ کو. تیرا اللہ بھی اکبر ہے اور بیٹا بھی اکبر ہے. اور ذرا یہ بھی دیکھیں ایک مطلب ایک شعر کہ علی کے غیظ نبی کے جمال کا چہرہ. علی کے غیظ نبی کے جمال کا چہرہ. حسین یہ بھی ہے وہ بھی کمال کا چہرہ. حسین یہ بھی ہے وہ بھی کمال کا چہرہ کہ نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے. نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے. ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. نمازیوں کو نظر آ رہا ہے صدیوں سے. ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. ہر ایک اذان میں 18 سال کا چہرہ. نعرہ سلوات بھیجیں گے حضرات. کہ نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا. نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا. سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا. نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا. کہ سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. کہ سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا. سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا. جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا. سجدے گواہ کون ہے سجاد کے سوا. جس نے تجھے قریب سے دیکھا ہے کربلا. اور اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. کہ اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں. اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. آخری کلام میں بس ایک مطلب چند اشعار. ایک نعرہ سلوات بھیجیں گے ذرا. دیکھیے بلے صاحب بطور خاص محترمین دیکھیں گے کہ جو خاک کے ذرے در اکبر کے لیے ہیں. جو خاک کے ذرے در اکبر کے لیے ہے. ہاتھوں میں ستارے وہ مقدر کے لیے ہے. جو خاک کے ذرے در اکبر کے لیے ہے. ہاتھوں میں ستارے وہ مقدر کے لیے ہے.
کہ دنیا کو بتایا ہے یہ بیداری حر نے، دنیا کو بتایا ہے یہ بیداری حر نے، اکبر کی اذاں میرے مقدر کے لیے ہے۔ دنیا کو بتایا ہے یہ بیداری حر نے، اکبر کی اذاں میرے مقدر کے لیے ہے کہ یوسف کا تقابل علی اکبر سے نہ کرنا، یوسف کا تقابل علی اکبر سے نہ کرنا، یوسف علی اکبر پر نچھاور کے لیے ہے، یوسف کا تقابل علی اکبر سے نہ کرنا، یوسف علی اکبر پر نچھاور کے لیے ہے کہ ہر رخ سے محمد کو نظر آئے محمد، ہر رخ سے محمد کو نظر آئے محمد، تصویر پیمبر یہ پیمبر کے لیے ہے، ہر رخ سے محمد کو نظر آئے محمد، تصویر پیمبر یہ پیمبر کے لیے ہے، اور مرسل کی صدارت سے یہ ہوتی ہے وضاحت، مرسل کی صدارت سے یہ ہوتی ہے وضاحت، یہ جشن مسرت علی اکبر کے لیے ہے، مرسل کی صدارت سے یہ ہوتی ہے وضاحت، یہ جشن مسرت علی اکبر کے لیے ہے کہ فوجوں کے اترتے ہوئے چہروں نے بتایا، شعر دیکھیں گے کہ فوجوں کے اترتے ہوئے چہروں نے بتایا، تنہائی میں بھی رنگ یہ لشکر کے لیے ہے، فوجوں کے اترتے ہوئے چہروں نے بتایا، تنہائی میں بھی رنگ یہ لشکر کے لیے ہے، تنہائی میں بھی رنگ یہ لشکر کے لیے ہے، یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، شعر دیکھیں گے کہ یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، پانی کی ایک چوٹ جو پتھر کے لیے ہے، یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، پانی کی ایک چوٹ جو پتھر کے لیے ہے، یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، پانی کی ایک چوٹ جو پتھر کے لیے ہے، کہ عباس سے اکبر سے مجھے عشق ہے انجم، عباس سے اکبر سے مجھے عشق ہے انجم، یہ چاند یہ سورج بھی میرے گھر کے لیے ہے، عباس سے اکبر سے مجھے عشق ہے انجم، یہ چاند یہ سورج بھی میرے گھر کے لیے ہے۔ یہ حر کو ابھی لائے گی ہیرے میں بدل کر، پانی کی ایک چوٹ جو پتھر کے لیے ہے۔ جناب انجم قدیری صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات اب 2-3 شعراء کرام رہ گئے ہیں، اگر ادھر تشریف لیں، مجھے یہ خلا جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے، جب آپ لوگ مل کے بیٹھیں گے تو لگے گا کہ ہاں محفل ہو رہی ہے۔ آئیے بھیا فرقان صاحب ادھر ہی آ جائیے آپ، کیونکہ شان آفتی صاحب پڑھنے جا رہے ہیں، آپ انہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے تشریف لائیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شان آفتی صاحب کی خدمت تشریف لائیں اور اپنا کلام سے انجم صاحب پیچھے نہ بیٹھیے، آگے ہی آ جائیے۔ ذرے بھائی آئیے اسٹیج پہ آ جائیے۔ آئیے ذرے صاحب، اب آپ تو اتنا چیخ کے تعریف کرتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک سلوات جو محمد والے ایک مطلع اور ایک شعر، قافیہ مطلع خاص فرمائے کہ ایک سوال اور بھیج دیا فرمائے کہ ہر ایک پھول نے کھل کر یہ دی صدا اکبر، ہر ایک پھول نے کھل کر یہ دی صدا اکبر، تیرے جمال کا سایہ رہے صدا اکبر، ہر ایک پھول نے کھل کر یہ دی صدا اکبر، تیرے جمال کا سایہ رہے صدا اکبر، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک تمہارا نام لیا 30 مرتبہ اکبر،
अज़ान सुबह से लेकर अज़ान मगरिब तक तुम्हारा नाम लिया 30 मरतबा अकबर सलवा जिबर मोहम्मद वाले तुम्हारा नाम लिया 30 मरतबा अकबर। एक मतला और एक शेर शहजादे की रुखसत के हवाले से मुतासिरों की मतला कहा है फरमाए कि मनक़बत उसकी जो पढ़ता हूँ तो क्या होता है, मनक़बत उसकी जो पढ़ता हूँ तो क्या होता है, प्यास बुझती ही नहीं खुश्क गला होता है। मनक़बत उसकी जो पढ़ता हूँ तो क्या होता है, प्यास बुझती ही नहीं खुश्क गला होता है। वहाँ शेर पेश कराऊँ, मेरी अल्लाह से कर देंगे सिफारिश अकबर, मेरी अल्लाह से कर देंगे सिफारिश अकबर, काम बन जाते हैं जब नाम बड़ा होता है। मेरी अल्लाह से कर देंगे सिफारिश अकबर, मेरी अल्लाह से कर देंगे सिफारिश अकबर, काम बन जाते हैं। मेरी अल्लाह से कर देंगे सिफारिश अकबर, काम बन जाते हैं जब नाम बड़ा होता है, काम बन जाते हैं जब नाम बड़ा होता है। एक मतला और एक शेर और समात मालें। चेहरा निखर रहा है चमन में गुलाब का, चेहरा निखर रहा है चमन में गुलाब का, रंग उड़ रहा है आज रुखे आफताब का, रंग उड़ रहा है आज रुखे आफताब का, लफ्जों से आ रही हैं सदाएं अजान की, लफ्जों से आ रही हैं सदाएं अजान की, 18वां वरक़ है अतश की किताब का, लफ्जों से आ रही हैं सदाएं अजान की, लफ्जों से आ रही हैं सदाएं अजान की, 18वां वरक़ है अतश की किताब का, लफ्जों से आ रही है सदाएं अजान की, 18वां वरक़ है अतश की किताब का। चंद अशार और समाज वाले एक सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब है कि कोई हो सकता नहीं शाह के अकबर की तरह, सानी में खास मंगवाएंगे, कोई हो सकता नहीं शाह के अकबर की तरह, शर्त ये है कि कलेजा हो पैगंबर की तरह, शर्त ये है कि कलेजा हो पैगंबर की तरह, शर्त ये है कि कलेजा हो पैगंबर की तरह। हजरत ये शेर में एक बात उल्टी बात कही है मैंने, मैं मेरे जज्बात को मिल जाए इजाजत तो कहूँ, मेरे जज्बात को मिल जाए इजाजत तो कहूँ, बात करते हैं मोहम्मद अली अकबर की तरह। मेरे जज्बात को मिल जाए, नाजुक मंजिल है, मेरे जज्बात को मिल जाए इजाजत तो कहूँ, बात करते हैं मोहम्मद अली अकबर की तरह, बात करते हैं मोहम्मद अली अकबर की तरह। एक सलवात और भेज दिया हजरात। बात करते हैं मोहम्मद अली अकबर की तरह। समासमाएं शेर छोड़ के बनाऊं बस दो शेर कि यूसुफस्ताने मोहम्मद पर ये लिखा जाए, यूसुफस्ताने मोहम्मद पर ये लिखा जाए, हुस्न कोई नहीं हुस्न अली अकबर की तरह। यूसुफस्ताने मोहम्मद पर ये लिखा जाए, यूसुफस्ताने मोहम्मद पर ये लिखा जाए, हुस्न कोई नहीं हुस्न अली अकबर की तरह, हुस्न कोई नहीं हुस्न अली अकबर की तरह। और एक शेर अलग से है, प्यास ने यूं फतह किया दरिया को। दो शेर अलग से पेश कर रहा हूं कि प्यास ने यूं फतह किया दरिया को, वज़्न चुल्लू में उठाया दर खैबर की तरह। प्यास में यूं फतह किया दरिया को, वज़्न चुल्लू में उठाया दर खैबर की तरह। आपकी ज़हमत तमाम। आखिरी शेर ये खेमाए कल्ब में सरवर हो तो बुझ जाए चराग,
کہ خیمہ قلب میں سرور ہوں تو بجھ جائے چراغ، دھڑکنیں دل سے نہ جائیں گی 72 کی طرح۔ خیمہ قلب میں سرور ہوں تو بجھ جائے چراغ، خیمہ قلب میں سرور ہوں تو بجھ جائے چراغ، دھڑکنیں دل سے نہ جائیں گی 72 کی طرح۔ خیمہ قلب میں سرور ہو تو بجھ جائے چراغ، دھڑکنیں دل سے نہ جائیں گی 72 کی طرح۔ جناب شان عابدی صاحب کے مرصع اور خوبصورت کلام کے بعد تشریف لا رہے ہیں ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سال پہلے کی طرح ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ تہذیب جو دیدار پیمبر کے لیے ہے، تہذیب جو دیدار پیمبر کے لیے ہے، تہذیب جو دیدار پیمبر کے لیے ہے، وہ بعد پیمبر علی اکبر کے لیے ہے، وہ بعد پیمبر علی اکبر کے لیے ہے، یہ روضہ شبیر ہی تو ہے روضہ اکبر، یہ روضہ شبیر ہی تو ہے روضہ اکبر، ہر سجدہ تعظیم اسی در کے لیے، ہر سجدہ تعظیم اسی در کے لیے ہے، جنت کے گلابوں کی مہک پھیلی ہے ہر سو، کیا جشن یہ سرور کے گلے تر کے لیے، جنت کے گلابوں کی مہک پھیلی ہے ہر سو، کیا جشن یہ سرور کے گلے تر کے لیے ہے، صورت میں محمد تو شجاعت میں علی ہے، یہ وصف بھی
تنہا علی اکبر کے لیے یہ وصف بھی تنہا علی اکبر کے لیے ہے کرتا ہے وہ شبیر کے روزے کی زیارت دوہرا یہ شرف زائر اکبر کے لیے کرتا ہے وہ شبیر کے روزے کی زیارت دوہرا یہ شرف زائر اکبر کے لیے اس رخ سے بھی پڑھتا ہوں میں اکبر کا قصیدہ ہر نعت پیمبر علی اکبر کے لیے اس رخ سے بھی پڑھتا ہوں میں اکبر کا قصیدہ ہر نعت پیمبر علی اکبر کے لیے ہے بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں اکبر تیری نالین کی عظمت پا میں قربان اکبر تیری نالین کی عظمت پا میں قربان یہ تاج شفاعت تو میرے سر کے لیے اکبر تیری نالین کی عظمت پا میں قربان یہ تاج شفاعت تو میرے میں بھی اس کے کہ حبیب حق کا مکمل شباب ہے اکبر حبیب حق کا مکمل شباب ہے اکبر جہان حسن میں یوسف کا خواب ہے اکبر حبیب حق کا مکمل شباب ہے اکبر جہان حسن میں یوسف کا خواب ہے اکبر شعر فرمایا کہ حبیب حق کا مکمل شباب ہے اکبر جہان حسن میں قبلہ یوسف کا خواب ہے اکبر وہ حر کا آنا اذانوں کا آج تک ہونا وہ حر کا آنا اذانوں کا آج تک ہونا تمہارا لایا ہوا انقلاب ہے اکبر وہ حر کا آنا اذانوں کا آج تک ہونا وہ حر کا آنا اذانوں کا آج تک ہونا تمہارا لایا ہوا انقلاب ہے اکبر وہ حر کا آنا اذانوں کا آج تک ہونا تمہارا لایا ہوا انقلاب ہے اکبر وہ جس کی ایک کرن کا ہے نام یوسف بھی وہ جس کی ایک کرن کا ہے نام یوسف بھی اسی کرن کی قسم آفتاب ہے اکبر وہ جس کی ایک کرن کا ہے نام یوسف بھی وہ جس کی ایک کرن کا ہے نام یوسف بھی اسی کرن کی قسم
آفتاب ہے اکبر، اسی کرن کی قسم آفتاب ہے اکبر، اور کیسے ہو ادا حق بیان علی اکبر۔ شبیر سے پوچھے کوئی شان علی اکبر، کیسے ہو ادا حق بیان علی اکبر۔ شبیر سے پوچھے کوئی شان علی اکبر، مکہ بھی مدینے کی طرح ان کا وطن ہے، مکہ بھی مدینے کی طرح ان کا وطن ہے خانہ کعبہ بھی مکان علی اکبر۔ مکہ بھی مدینے کی طرح ان کا وطن ہے خانہ کعبہ بھی مکان علی اکبر۔ اس شعر کے لیے دو شعر سنائے تو ملازمہ کہ مکہ بھی مدینے کی طرح ان کا وطن ہے خانہ کعبہ بھی، نفسیاتی شعر عرض کر رہا ہوں کہ ہے خانہ کعبہ بھی مکان علی اکبر، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، محسوس تو ہوتی ہے اذان علی اکبر، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، محسوس تو ہوتی ہے اذان علی اکبر، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، مانا کہ سماعت کے شرف سے رہے محروم، محسوس تو ہوتی ہے اذان علی اکبر، محسوس تو ہوتی ہے اذان علی اکبر۔ لاج رکھ لی دین کی شبیر کے انکار نے، ہمارے کہ لاج رکھ لی دین کی شبیر کے انکار نے، لاج رکھ لی دین کی شبیر کے انکار نے، عزت انکار رکھ لی عابد بیمار نے، لاج رکھ لی دین کی شبیر کے انکار نے، اور عزت انکار رکھ لی عابد بیمار نے۔ یہ مطلب عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا مطلب عرض کر رہا ہوں کہ حرملہ کو قتل رو رو کر کیا مختار نے، حرملہ کو قتل رو رو کر کیا مختار نے، مسکرا کر دی دعائیں عابد بیمار نے، حرملہ کو قتل رو رو کر کیا مختار نے، حرملہ کو قتل رو رو کر کیا مختار نے، اب مسکرا کر دی دعائیں عابد بیمار نے، حرملہ کو قتل رو رو کر کیا مختار نے، اب مسکرا کر دی دعائیں عابد بیمار نے، اور شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، کربلا میں دی خبر یہ صبح کے اخبار نے، شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، کربلا میں دی خبر یہ صبح کے اخبار نے، کربلا میں دی خبر یہ صبح کے اخبار نے۔ میں شعر ملاحظ کر رہا ہوں کہ شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، کربلا میں دی خبر یہ صبح کے اخبار نے، اشتیاق یہ شعر بہت قیمتی تھا لیکن نہیں یاد آ رہا تھا، تو بہرحال ایک شعر اور ملا فرما لیں۔ یہ خاص طور سے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا شامیوں میں بن گیا حر فتح شہ کا اشتہار، کربلا میں دی خبر یہ صبح کے اخبار نے، ترک اولا سے بھی دامن پاک ہے شہ کے بھائی، ترک اولا سے بھی دامن پاک ہے اے شہ کے بھائی، کھول دی آدم کی آنکھیں آپ کے کردار نے، ترک اولا سے بھی دامن پاک ہے شہ کے بھائی، ترک اولا سے بھی دامن پاک ہے شہ کے بھائی، کھول دی آدم کی آنکھیں آپ کے کردار نے، کھول دی ترک اولا سے بھی دامن پاک ہے شہ کے بھائی، کھول دی آدم کی آنکھیں آپ کے کردار نے۔ بس یہ ایک مطلب دو تین شعر اور ملازمہ لیں کہ آپ تو مداح ہیں، بس آپ تو مداح ہیں، بس آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں،
آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں، وقت ماتم زیر پا جو ہم عزاداروں کے ہیں، وقت ماتم زیر پا جو ہم عزاداروں کے ہیں، تذکرے پھولوں کی محفل میں ان انگاروں کے ہیں، وقت ماتم زیر پا جو ہم عزاداروں کے ہیں، تذکرے پھولوں کی محفل میں ان انگاروں کے ہیں، وقت ماتم زیر پا جو ہم عزاداروں کے ہیں، تذکرے پھولوں کی محفل میں ان انگاروں کے ہیں، تذکرے پھولوں کی محفل میں ان انگاروں کے ہیں، اور ان کے آگے خاک ہیں سارے شہنشاہوں کے تاج، ان کے آگے خاک ہیں سارے شہنشاہوں کے تاج، جو شرف اہل عزا کے کشف برداروں کے ہیں، ان کے آگے خاک ہیں سارے شہنشاہوں کے تاج، جو شرف اہل عزا کے کشف برداروں کے ہیں۔ یہ آخری شعر کہ جو شرف اہل عزا کے، ایک شعر اور بلارمان ہے کہ جو شرف اہل عزا کے کشف برداروں کے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے، جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے، جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے، جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی خاک شفا درکار ہے، جو مسیحا خود زمانے بھر کے بیماروں کے ہیں۔ اور ملا فرمایا کہ صلح شبر کی پڑھی تحریر تو ایسا لگا، وہ قلم سے لے لیے جو کام تلواروں کے ہیں، صلح شبر کی پڑھی تحریر تو ایسا لگا، وہ قلم سے لے لیے جو کام تلواروں کے ہیں، اور جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، شاید انجم صاحب کو پسند آئے شعر کہ جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، چپکے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں، جب نصیری کی طرف سے گفتگو کرنا پڑے، چپکے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں، چپکے چپکے بولیے گا کان دیواروں کے ہیں، آپ تو مداح بس دنیا کے درباروں کے ہیں، ہم بھی شاعر ہیں مگر جنت کے سرداروں کے ہیں۔ بہت ہی ابھی تو میں پیشخانی کر رہا تھا مقطع محفل استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب کی، اب میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف 4 قطعات شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے کہ ماہ لیلا کی کیا ثنا کیجئے، ماہ لیلا کی کیا ثنا کیجئے، شکل و صورت میں جو محمد ہے، شکل و صورت میں جو محمد ہے، اور ہے زلیخائے فکر مدح جوان، یوسف کربلا کی آمد ہے۔ ماہ لیلا کی کیا ثنا کیجئے، شکل و صورت میں جو محمد ہے، اور ہے زلیخائے فکر مدح جوان، یوسف کربلا کی آمد ہے۔
کہ وہ جس میں سمٹی ہوئی ہے رسول کی خوشبو، وہ جس میں سمٹی ہوئی ہے رسول کی خوشبو، گلاب بھی وہ مہکتا گلاب ہیں اکبر، گلاب بھی وہ مہکتا گلاب ہیں اکبر۔ دو میں سے ملاحظہ کہ گلاب بھی وہ مہکتا گلاب ہیں اکبر، اور کہاں تصور اکبر میں نیند آتی ہے، ہماری جاگتی آنکھوں کا خواب ہے اکبر، ہماری جاگتی، یہ بھی قطعہ جو مطلب دو تین اور ہیں وہ بھی شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے، پہلا مصرع ذہن میں رکھے تو چوتھا مصرع کہ بزم امکان میں محمد ساہسی کوئی نہیں، بزم امکان میں محمد ساہسی کوئی نہیں، کہتی تھی دنیا یہی حسن پیمبر دیکھ کر، کہتی تھی دنیا یہی حسن پیمبر دیکھ کر، آ گئے دنیا میں جب اکبر تو پھر ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بدلی روئے اکبر دیکھ کر، آ گئے دنیا میں جب اکبر تو پھر ہر ایک نے اپنی اپنی رائے بدلی شروع اکبر دیکھ کر، اپنی اپنی رائے بدلی۔ بس اس سلسلے کا ایک قطعہ چند پرانے شعر پانچ ہے کہ فرق کچھ احمد و احد میں رہے، فرق کچھ احمد و احد میں رہے، ورنہ خطرے میں کبریائی ہے، ورنہ خطرے میں کبریائی ہے، حق نے اکبر کو دے کے شکل نبی اپنی وحدانیت بچائی ہے، حق نے اکبر کو دے کے شکل نبی، فرق کچھ احمد و احد میں رہے، ورنہ خطرے میں کبریائی ہے، اور حق نے اکبر کو دے کے شکل نبی اپنی وحدانیت بچائی ہے۔ پرانی منقبت مولا کائنات کے حوالے سے اس کی 6 شعر آپ نے ذات کا بارہ کا سنا ہوا، لیکن وہی بچہ کیا کیا، اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے، اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے، ہوتی کیا کہ خونی تیرا خراب ہے، اے دشمن علی تیرا شجرہ خراب ہے، ہوتی کیا کہ خونی تیرا خراب ہے۔ اس نے مطلب ملاحظہ ہو کہ ہے نہ خدا غلط نہ سفینہ خراب ہے نہ خدا غلط نہ سفینہ خراب ہے، کیا کیجئے کہ نوح کا بیٹا خراب ہے نہ خدا غلط نہ سفینہ خراب ہے نہ خدا غلط
نہ سفینہ خراب ہے، کیا کیجئے کہ نوح کا بیٹا خراب ہے، کیا کیجئے اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، منظر حسین ہے دیکھنے والا خراب ہے۔ اچھا نہیں لگا ہے جسے منظر غدیر، منظر حسین ہے دیکھنے والا خراب ہے۔ واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، ہم کیا کریں نصیب تمہارا خراب ہے۔ واعظ تمہیں نہ دولت عشق علی ملی، ہم کیا کریں نصیب تمہارا خراب ہے، ہم کیا کریں اور لعنت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا، لعنت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا، راشا نسب میں ہے نہ نشانہ خراب ہے۔ لعنت کا تیر میرا بھلا کیا کرے خطا، راشا نسب میں ہے نہ نشانہ خراب ہے، اور ہذیان کی لگاتے ہو تہمت رسول پر، ہذیان کی لگاتے ہو تہمت رسول پر، سچ یہ ہے خود دماغ تمہارا خراب ہے۔ ہذیان کی لگاتے ہو تہمت رسول پر، ہذیان کی لگاتے ہو تہمت رسول پر، سچ یہ ہے خود دماغ تمہارا خراب ہے، سچ یہ ہے اور محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں، محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں، محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلائیں ہم، اے دشمن علی تیرا پہرا خراب ہے۔ میں محفل میں اپنی کس لیے تجھ کو بلاؤں میں، اے دشمن علی تیرا پہرا خراب ہے، اے دشمن علی۔ نفسیاتی شعر آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سب چھوڑ دیے کہ غصہ نہ آئینے پا منافق اتار تو،
गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार तू, आईना ठीक है तेरा चेहरा खराब है। गुस्सा गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार दो, गुस्सा न आईने पा मुनाफिक उतार दो, आईना ठीक है तेरा चेहरा खराब है। हजरात ये ऐलान समाप्त फरमा लें कि आज की ये महफिल यहीं पर रोक कर आइंदा साल के लिए इस महफिल का ऐलान किया जाता है। आइंदा साल इंशाअल्लाह आप लोग फिर इसी अंदाज से इसी फर्श महफिल पर तशरीफ लाएंगे।